چودھری نگر کے سرمائی گیٹ والے بڑے سے گھر میں رات کے اس پہر چائے خاموشی میں دور چارپائی پہ سوئے چودھری صاحب کے خراٹے خلل ڈال رہے تھے۔ گرمیوں میں جب بابر صحن میں سوتا تو اپنی چارپائی کافی دور ڈلواتا۔ تابوں کے خراٹے مجھے سونے نہیں دیتے، وہ کہتا۔ رحیمہ احمد کی نیند پہ یہ خراٹے خلل نہ ڈالتے تھے، وہ ان کی سوچوں میں بھی خلل نہ ڈالتے تھے۔ کمرے میں دم سا گھٹنے لگا تو صحن میں برآمدے کے پاس پڑے تخت پہ آ بیٹھی۔ رات کے اس پہر انہوں نے تنہائی کو زیادہ محسوس کیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ تھے اور وہ تنہا۔ اس گھر میں ان کے 3 دیور رہتے تھے، چودھری حیدر یعقوب، چودھری سلیمان یعقوب اور چودھری سفیان یعقوب۔ بڑے دیور چودھری حیدر یعقوب کی بیوی رفت جہاں تھیں اور ان کے 4 بچے تھے، یاسر، اسود، فاطمہ اور میمونہ۔ یاسر M.Com کے بعد کراچی میں ایک بینک میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کی بات اپنی پھپھو فردوس کی بیٹی رباب کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔ اس سے چھوٹا اسود تھا جو سندھ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ تیسرے نمبر پہ فاطمہ تھی جو BSc کر چکی تھی اور اس سال اس کی شادی طے تھی۔ اس کی منگنی خالہ زاد خرم سے ہوئی تھی جو کہ جرمنی میں ہوتا تھا۔ سب سے چھوٹی میمونہ نے اسی سال انٹر کیا تھا۔ یونیورسٹی جانے کی شدید خواہش رکھتی تھی جس کی اجازت نہیں ملی تو احتجاجاً ابھی تک اپنے شہر کے ڈگری کالج میں بھی BA یا BSc میں داخلہ نہ لیا تھا۔ چودھری سلیمان یعقوب راسیہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ہمایوں B.Com کے بعد باپ دادا کی زمینیں سنبھال رہا تھا جبکہ بابر فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور کل چہرہ کلاس دوم میں تھی۔ سب سے چھوٹے دیور چودھری سفیان یعقوب اور دیورانی ارم کی 2 بیٹیاں تھیں، عروہ اور ہبہ، اور ایک بیٹا تھا ولی۔ 4.5 سال کی عروہ نے اسی سال اسکول جانا شروع کیا تھا۔ ہبہ ابھی 3.5 سال کی تھی اور ولی 2 سال کا۔ اس گھر میں اتنے افراد تھے اور وہ تنہا محسوس کرتی تھیں۔ ان کی 2 نندیں تھیں، فردوس اور یاسمین۔ یاسمین شہر میں رہتی تھیں جبکہ آپا فردوس کے اور ان کے گھر کی ایک دیوار سانجھی تھی۔ ان کے 5 بچے مظہر، اطہر، رباب، مہرتاب اور طاہر بھی اکثر یہیں پائے جاتے تھے۔ یاسمین بھی اپنی 3 بیٹیاں شاہانہ، حدیقہ اور سلیمہ کے ساتھ ہفتہ 10 دن میں چکر لگا لیتی تھیں۔ اتنے لوگ تھے آس پاس، پھر بھی وہ تنہا تھیں۔ اس گھرانے کی سب سے اہم شخصیت تھی رحیمہ احمد خود۔ ان کے شوہر چودھری احمد یعقوب 5 سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں ماں؟ رحیمہ احمد نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ سامنے اسود کھڑا تھا، جانے کب کمرے سے نکل کر آیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بس یوں ہی کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی تو باہر کھلی فضا میں آ بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ رحیمہ احمد نے اسبات میں سر ہلا کر اسے مطمئن کیا اور خود شرمندہ سی ہوئی۔ اتنی پرواہ کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے بچے میرے پاس، اور میں ناشکری، تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ اسود مڑ کر برآمدے میں گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور وہاں پڑی پلاسٹک کی کرسیوں میں سے ایک اٹھا لایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ رحیمہ احمد چاند کی چاندنی میں اس کا چمکتا چہرہ دیکھنے لگی۔ کتنا وجیہہ ہو گیا تھا وہ، قد کاٹ تو شروع سے اچھا تھا، شکل و صورت میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ یونیورسٹی جا کر شخصیت میں مزید نکھار آیا تو نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگنے لگا۔ کیسا شروع ہوا نیاز تعلیمی سال؟ زبردست ماں، آپ سینئر ہو گئے ہیں، عزت ملنے لگی ہے۔ رحیمہ احمد نے پیار سے اس کی صورت دیکھی۔ ماں، شعیب کو بہت شوق ہے گاؤں دیکھنے کا، زمینوں پر گھومنے کا، پکھیوں کا شکار کرنے کا۔ سوچ رہا ہوں کبھی اسے لے آؤں، 0 پوائنٹ بھی لے جاؤں گا۔ اپنا ارادہ بیان کرتے ہوئے اسے پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ موسم کا مزہ تو یہاں ہے، حیدرآباد کے کچھ گنجان آباد علاقوں میں یہ عالم ہے کہ گاڑیوں کا شور، ان سے نکلنے والے دھوئیں، ٹریفک جام کے باعث اس موسم میں بھی اس طرف جاؤ تو گرمی لگنے لگتی ہے۔ پانی کا گھونٹ بھرتے وہ اور بھی بہت سی باتیں کرتا رہا، یونیورسٹی کی، دوستوں کی، جام شوروں کی، حیدرآباد کی۔ وہ اسے تکتی گئیں اور پھر ایک دم اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہی سوال پوچھ ڈالا، وہی سوال جس پہ پہلے وہ شرما جاتا تھا، پھر ایسا وقت آیا کہ وہ ساکت سا ہو جاتا تھا، اب بھی اپنی جگہ پہ منجمد ہوا۔ رات کی اس پہر خاموشی سی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں خلل ڈالتے تھے تو صرف دور گیٹ کے پاس پڑی چارپائی پہ سوئے چودھری صاحب کے خراٹے۔ ڈھلتی دوپہر کی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ دیوار کے پاس پڑی چارپائی پر بیٹھی رفت جہاں نے ہاتھ سے سلائیاں رکھیں اور تکیہ سیدھا کرتے ہوئے لیٹ گئیں۔ کچھ دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں کھل بھی گئی۔ ارم کے بچوں نے وہ دم مچا رکھا تھا
کہ ان کا شور، شرارتیں اور ارم کی کوسنیوں نے شور سا برپا کر ڈالا تھا۔ کمرے میں ڈائجسٹ پڑھتی میمونہ نے بے مزہ ہو کر دروازہ بند کیا تھا، مگر بند دروازے، کھڑکیاں ارم کے والیوم پر کچھ خاص اثر انداز ہونے والے نہ تھے۔ آنے دو اپنے باپ کو، ارم نے بے حال ہوتے ہوئے آخری دھمکی دی، جو کہ کارگر ہرگز ثابت نہ ہوئی۔ عروا اور ہبا کی کارروائیاں وہی کی وہی۔ ماما اس نے میرا بازو مروڑ دیا، ماما یہ میری طرف دیکھ کر ہنسی کیوں، ماما اس نے مجھے دھکا دیا۔ ان کے ہنسی خوشی شروع ہونے والے ہر کھیل کا اہتمام یوں ہی ہوتا تھا۔ اب ہبا روتی ہوئی ارم کی طرف جو آئی تو اس نے ایک مزید تھپڑ کھا لیا۔ اس کے سر بلند ہونے لگے تو رحیمہ احمد اپنا کام چھوڑ کر کمرے سے نکلی۔ ایسی ڈھیٹ اولاد تو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، ارم ماتھے پہ بندھے دوپٹے کو مزید کستے ہوئے بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ رحیمہ احمد نے تڑپ کر بچوں کو دیکھا، ولی کو گود میں لیتے ہوئے عروا اور ہبا کو بیگ لانے کے لیے کمرے میں بھیجا اور اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھی۔ نا شکری نہ کیا کرو ارم، آپ دیکھتی تو ہیں پاپی کتنا ستاتے ہیں، سوچا تھا 2 گھڑی لیٹ جاؤں، مگر نہ جی توبہ، ماں کو آرام کرتے دیکھ کر سرکس کرنا یاد آ جاتی ہے، 1 منٹ جو سکون سے بیٹھ جائیں۔ ارم نے دھڑکا سنانے کے ساتھ ساتھ رفت بھابھی کو رقص سے دیکھا، جن کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ سب بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم تو ایسے نہ تھے، سب ماں باپ ایسا ہی کہتے ہیں۔ ارم کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے سچ پوچھیں بھابھی، بڑا کھپایا ستایا ہے اپنی ماں کو میں نے، مجھے لگتا ہے یہ میرے ہی کرتوتوں کی سزا ہے۔ نہ ارم، اولاد کو کبھی سزا نہیں کہتے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ان سے پوچھو اولاد کیا ہے۔ ارم چپ رہی۔ رحیمہ احمد نے ولی کو گود میں تھپکتے ہوئے عروا کو ہوم ورک کروانا شروع کر دیا تھا۔ ہبا بھی شوق میں ڈرائنگ بک میں رنگ بھرنے لگی تو ارم نے سکھ کی سانس لے کر آنکھیں مونتے ہوئے سوچا، ماں کو کتنا ستاتے ہیں بچے اور دوسروں کے پاس سیدھے رہتے ہیں۔ رحیمہ احمد سب ماؤں کی نظر میں دوسری اور سب بچوں کے لیے ماں تھیں۔ یاسر سے لے کر ولی تک ہر بچے کی پرورش میں ان کا بڑا کردار رہا۔ بچوں کو کس عمر میں کھچڑی دینی ہے، کس عمر میں چاول، اسے بکری کا دودھ راس آتا ہے یا بھینس کا، کس تیل کی مالش کرنی ہے، دانت نکل رہا ہے تو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، بچے کے پیٹ میں درد ہے تو کیا کرنا ہے، کان میں درد ہے تو کیا ڈالنا ہے۔ دیورانی ہو یا نند، ہر ماں اپنے روتے بلکتے بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لاتی، اپنے کام نپٹانے کے لیے ان کی گود میں ڈالتی، اپنی نیند پوری کرنے کے لیے ان کی جھولی نظر آتی۔ وہ بھی ممتا لٹانے میں کمی نہ رکھتی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھائیوں کے کہنے کے باوجود ان کے ساتھ نہیں گئیں۔ اسی گھر میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کیا تو ان میں سے ایک وجہ یہ بچے تھے، وہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھیں۔ فاطمہ آنکھیں ملتی ہوئی سوئی جاگی سے ان کے پاس آ کر بیٹھی اور ولی کے کال کھینچے، پھر ہبا کو بتانے لگی کہ کلرز کس طرح سے کرتے ہیں کہ تصویر سے باہر نہ نکلیں۔ اتنی توجہ پا کر وہ اس کی گود میں ہی آ بیٹھی۔ مہرتاب بھی کھانے کی ترکیبوں والا رسالہ لینے آ گئی تھی۔ بے دھڑک اس گھر میں کسی بھی وقت آنے جانے والی یہ لڑکی اسود کے آنے پہ چور سی بن کر یہاں آنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتی تھی۔ فاطمہ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آج رات وہ کون سی ڈش ٹرائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کی نگاہیں اسود کے کمرے کے بند دروازے کا تو کبھی گیٹ کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر میں ہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، کسی سے پوچھتے جھجک آتی تھی۔ رحیمہ احمد نے برآمدے میں لگے ٹائم پیس کی طرف دیکھا اور بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہوئے خود وضو کرنے کی نیت سے اٹھنے لگی، جب گیٹ سے اسود اور ہمایوں داخل ہوئے تھے۔ مہرتاب نے جلدی سے اپنے لٹ کو سنوارا اور دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے ان کے قریب آنے پر سلام کیا۔ وعلیکم سلام، کیسی ہو مہر؟ اسود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس سے آہستہ سے جواب دیا۔ تو آج شام کی دعوت تمہاری طرف؟ ہمایوں نے اس کے ہاتھ میں موجود کھانے کی ترکیبوں میں والے رسالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ جھینک گئی۔ اسود ہنس کر رحیمہ احمد کی طرف بڑھا اور دوائیوں کا لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ اپنا خیال رکھا کریں، دوا وقت پر لیا کریں۔ اسود نے تاکید کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو رات کا منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ شرمندہ سی ہوئیں، جانے کیوں اسود کو دیکھ کر ان کی خواہشیں ایک ایک کر کے سامنے آ کھڑی ہوتیں، ان کے جذبات انہیں مجبور کرنے لگتے اور وہ بے اختیار ہونے لگتیں۔ رات اسود نے نگاہیں چرائیں تھیں، اب انہوں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے بچوں کو ایک بار پھر نماز کی تاکید کی۔ بڑے مزے کے، کمال کر دیا مہر تم نے تو، سواد آ گیا بادشاہو۔ سب تعریف کر رہے تھے اور مہرتاب کا جی چاہ رہا تھا کہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مار کر رونا شروع کر دے۔ جو کباب
उससे बहुत चाव के साथ सारी शाम लगा कर बनाए थे। वो एक एक करके हर किसी के हाथ में जा रहे थे, और जिसके लिए लाई थी वो इत्मीनान से बैठा माँ के हाथ की पकी कड़ी खा रहा था। जॉइंट फैमिली में मोहब्बत बड़ी महंगी पड़ती है। मर्द के दिल तक मैदे के रास्ते पहुँचने की ख्वाहिश और कोशिश में कई मरहले दरपेश होते हैं। बीच में कई हाथ आते हैं, कई सवाल आते हैं। इसका अंदाज़ा उसे अभी से होने लगा था। ये मोहब्बत तो वैसे ही हज़ारा हदशों में घिरी हुई थी। रिफ़त मामी बहुत बार सुना चुकी थी। एक ही घर से दो बहनें नहीं लानी चाहिए, वरना ससुराल के खिलाफ मुहाज़ बना लेती हैं। एक बहू हैदर की भांजी है, तो दूसरी मैं अपनी भतीजी लाऊंगी। है, मामी का मसला ना था। माँ बाप तो मुंह देखते रह जाते हैं जब औलाद सामने खड़ी हो जाए। असवद इसका हो जाता तो मामी बेचारी ने क्या कर लेना था। और मसला ये था कि असवद इसका कैसे होता। आज की मेहनत ही हाल बयान कर रही थी। मैमूना, गुलचेहरा, बाबर, हुमायूं, इरम मामी, आसिया मामी, सब ने कबाब खा लिए। इरम मामी के बच्चों ने तो ऐसा रोला डाला कि दो और कबाब उनकी प्लेट में रख कर देने पड़े। फिर इरम मामी ने याद दिलाया, सुफियान को भी बड़े पसंद है ये कबाब, तो एक और निकालना पड़ा। ऊपर से हुमायूं साहब का फरमान, कोई चीज़ बनाती हो तो कुछ ज़्यादा ही बना लिया करो, एक कबाब में तो जायका भी पता नहीं चला। वो चल भुन गई। अपनी तरफ से वो प्लेट भर के ही लाई थी। इससे पहले कि प्लेट में बच्चे आखिरी दो कबाब भी ले जाते, वो जल्दी से रहीमा मामी और असवद की तरफ बढ़ी। मामी ने मना कर दिया, मुझे बड़ा गोश्त रास नहीं आता। असवद ने माँ की तरफ बहुत गौर से देखा। आप लें। मेहरताब उसके सामने प्लेट बढ़ाए खड़ी थी और वो माँ की भरी भरी आंखें देख रहा था। सॉरी मेहर, मैं भी बड़ा गोश्त नहीं खाता। कढ़ी की प्लेट में पड़ा पकोड़ा लुकमे के साथ तोड़ते हुए उसने कहा, और फिर नवाला मुंह में डाल लिया। रहीमा अहमद उसे देख कर रह गई। मेहरताब से मसीद वहाँ ठहरना दोबार हुआ। प्लेट मेमूना के हाथ में देकर वो चली गई। बची रोटी कोने में लपेटते हुए रहीमा अहमद ने फिर उसकी तरफ देखा। इसीलिए तो वो दिल से इतना करीब महसूस होता था, इसीलिए तो वो सबसे जुदा लगता था, इसीलिए तो वो इतना अपना सा लगता था, क्योंकि वो भी रहीमा अहमद की तरह उसे नहीं भूला था, जिसे शायद सब भूल चुके थे, या वक्त के साथ साथ जिसकी याद पे गर्द पड़ने लगी थी। भाऊ जानता था कि उसका एक बार का कहा काफ़ी है, इसलिए अपनी बात नहीं दोहराता था। मम्मी भी जानती थी कि उनका एक बार का कहा काफ़ी नहीं, इसलिए बार बार हर बात दोहराती थी। बस करे मम्मी, मैं सात समंदर पार नहीं जा रही। पैकिंग करते हुए झुंझलाकर मुड़ी। मम्मी चुप हो गई। हालांकि वो उसे बताना चाहती थी कि उन्हें लग यही रहा है कि उनकी बेटी सात समंदर पार जा रही है। और अपनी चीज़ों का ख्याल रखना। जब से एक मुलाजमा ने उसके कमरे से सोने के टॉप्स उठा लिए थे, सबको यही लगता था कि वो अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखती। हालांकि ऐसी बात होती तो भला वो थैलेनुमा बैग जो अभी अलमारी से निकाल कर उसे ट्रॉली सूटकेस के पास रखा था, वो आज इतने बरसों बाद भी वैसे का वैसा होता। ये क्या है? मम्मी जानती थी कि वो क्या है, फिर भी बोले बिना ना रह सकी। आप जानती हैं। जवाब में उसने उन्हें जिन नज़रों से देखते हुए कहा था, वो नज़र चुराने पर मजबूर हुई। इसकी वहाँ क्या ज़रूरत है? उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा। इसकी ज़रूरत मुझे हर जगह होती है। इसकी आवाज़ उनसे भी ज़्यादा धीमी थी, मगर उनके कानों को चिंगारती हुई लगी। वो कुछ देर को खामोश हुई, मगर सिर्फ कुछ देर को। मम्मी भी आम माँ जैसी थी। वो उसे अच्छा बुरा समझाना अपना फ़र्ज समझती थी और अपना फ़र्ज खूब निभाती थी। बाकी के 2 दिन भी उन्होंने से बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की थी, जिनमें सरफ़हरिस्त उसकी हदूद और क़यूद थीं। जब गाड़ी गेट से बाहर निकली तो उसे सुकून की सांस ली। ऐसी सांस उसने बरसों बाद ली थी। सारा रास्ता खामोशी के साथ तय हुआ। जैसे जैसे वो उस घर से दूर होती जा रही थी, आज़ादी का एहसास बढ़ता जा रहा था। इन 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके पैरों से बेड़ियाँ उतार दी गई थीं। हाँ, सिर्फ बेड़ियाँ। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा शख्स एहसास दिला रहा था कि हथकड़ियाँ अब तक जूं की तूं थीं। बेड़ियाँ खुलने से कम ये तो हुआ कि वो खुद से चल फिर सकती थी। इतने सालों, इतने महीनों, इतने दिनों बाद मिलने वाला ये एहसास भी काफ़ी था। हॉस्टल के अंदर प्रोवेस्ट के ऑफिस तक वो इसके साथ था। उसने जिस तरह उन्हें खुशामदीद कहा और जिस खुशदिली से बैठते हुए उसे भाव का हवाला दिया, इसे ये समझने में देर न लगी कि भाव ने सारे इंतज़ाम करके ही उसे बाहर की हवा लगने दी है। उसने किसी पियोन के साथ उसे कमरे तक भिजवाने की बजाय खास तौर पर उसके ब्लॉक के वार्डन को बुलाकर उसका खास ख्याल रखने की ताकीद करते हुए
اس کے ساتھ روانہ کیا۔ وارڈن نصیر فاطمہ خوش مزاج سی لڑکی تھی، دوستانہ لہجے میں باتیں کرتی جا رہی تھی، پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد اس کی جان چھوڑ دے۔ اونچے درختوں میں گھرے لان کے ساتھ ساتھ جاتے رستے پہ چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا کمرہ وہ واحد جگہ ہوگی جہاں وہ مکمل آزاد ہوگی۔ کس قدر خوشگن تھا یہ احساس! اس کا جی چاہا وہ جھوم جھوم اٹھے، باہیں پھیلا کر گول گول چکر لے اور کھل کے مسکرائے، گردن پیچھے کو گرا کر ہنسے۔ وہ آزاد تھی۔ چند پل، چند قدم یہ احساس ساتھ رہا اور پھر کمرے میں قدم رکھتے ہی سامنے الماری پہ لگی پوسٹر نما تصویر پہ نظر پڑتے ہی اس کی وہ خوش فہمی بھی ہوا ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں اتری تھیں، نہ پیروں سے بیڑیاں ہٹی تھیں۔ وہ وہیں کی وہیں قید تھی، عمر کوٹ کے قلعے میں۔ شاہ مشرق زمین پہ نرم سے سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ اس پر سردی پڑی پڑی، مگر سندھ کی سردی ہوتی چند دنوں کی مہمان ہی ہے۔ اس کا زور ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی سنہری دھوپ میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ ناشتے کے بعد خواتین کی زیادہ تر سرگرمیاں صحن تک محدود ہو جاتی۔ رحیمہ احمد اور عفت جہاں سویٹر یہاں بیٹھ کر بنتی، ارم اور فاطمہ سلائی مشین بھی یہیں رکھ لیتی، آسیہ یہیں بیٹھ کر سبزی کاٹتی، عروہ اور ہبا کو ان کی ماں بامشکل قابو کر کے ان کے سر کی جوئیں بھی یہیں کسی چارپائی پر بیٹھ کر نکالتی۔ پھپھو فردوس بھی اون کا گولا اور سلائیاں شاپر میں اٹھائی چلی آتی۔ میمونہ کا موڈ ہوتا تو چائے کا کپ اٹھائے ان کے بیچ آ بیٹھتی، ورنہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ آج رحیمہ احمد اور عفت جہاں کی مصروفیت کچھ مختلف تھی۔ پورے صحن میں ہری مرچیں اور لال ٹماٹر بہار دکھا رہے تھے۔ وہ دونوں چن چن کر بہترین ٹماٹر کھجور کے پتوں سے بنی ایک ٹوکری میں ڈال رہی تھیں۔ ان کی کوشش تھی کہ تمام ٹماٹر صحت مند اور کچے ہوں، ہرے ہوں، تاکہ جب تک فیصل آباد فاطمہ کے سسرال تک سوغات پہنچے وہ اپنے شباب کو پہنچے۔ پکے ٹماٹر رکھتیں تو وہاں پہنچنے تک گل سڑ جاتے۔ میمونہ کا اعتراض تھا کہ یہ بھی کوئی سوغات ہے کسی کو بھجوانے جیسی؟ لوگ ترستے ہیں ان نعمتوں کو۔ امی نے کانے ٹماٹر ایک طرف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ تامی ایک اچھی سی چھلی ٹوکری افضل کے لیے بھی بنا دے، ہمایوں نے اپنے دوست کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اسی طرح بانٹتے رہے تو بیچیں گے کیا؟ میمونہ کو اس معاملے میں قربت داریاں اور دوستیاں پسند نہ تھیں۔ بیچنا کیا ہے؟ ایک چھلی 10 کلو کی ٹوکری کا بھاؤ 8 روپے چل رہا ہے منڈی میں، بیچنے جائیں تو کرایہ بھی نہیں نکلتا۔ ہمایوں نے اپنے موبائل کی کی پیڈ میں الجھتے ہوئے اطمینان سے بتایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چائے کا گھونٹ ہانسا کڑوا لگا اسے۔ مطلب یہ کہ ٹماٹر کی چٹنی بناؤ، کیچپ بناؤ، ہو سکے تو مربے بھی بنا لو۔ کیچپ چٹنی پھر فائدہ؟ فاطمہ کے سسرال میں ٹنڈے بھنڈی ٹماٹر بھجوانے کی لگاتے ہو سب؟ تمہارے سسرال والے بھی متفیض ہو سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ میمونہ کا چہرہ لال ہوا، سنہری آنکھیں سلگ اٹھی جو سب جھیل سی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی جادوگر تھیں، جو لباس پہنتی اس کا رنگ آنکھوں میں جھلکنے لگتا۔ اس وقت سرخ اور سبز چیک والی شرٹ کے ساتھ اس نے سبز رنگ کا وہ مفرق گردن کی گرد لپیٹ رکھا تھا جو ہمایوں نے چند دن پہلے تامی کو کروشیا کے ساتھ بنتے دیکھا تھا۔ اسی رنگ کا شیڈ اس کے سنہرے نینوں میں تھا۔ ماں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ٹماٹر اتریں گے تو آپ مجھے شہانہ جیسی بالیاں بنوا کر دیں گی۔ ہمایوں کی نظروں کو نظر انداز کر کے وہ رحیمہ احمد کی طرف ہوئی۔ ہمایوں نے موبائل جیب میں رکھ کر ولی کو اٹھا لیا تھا اور اب اسے ٹانگوں سے پکڑے الٹا سیدھا کر رہا تھا۔ ولی ان مکشوں کا عادی تھا، اس لیے کھلکھلا رہا تھا۔ میمونہ کی بات سن کر ہمایوں ہلکا سا ہنسا۔ ماں کو کیا کہتی ہو؟ ماں کی اجتماعی دعائیں ہی تو لگی ہیں عوام کو، رچ رچ کے کھائیں اب ٹماٹر۔ ٹماٹر سستے ہوئے ہیں تو مرچیں مہنگی بھی تو ہوئی ہیں بیٹا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ماں نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرچیں بکیں گی تو مجھے بالیاں بنوا دیں گی نا؟ امید کی کرن میمونہ کی آنکھوں میں جھلکی۔ وہ جس کی شادی ہے اس کے لیے نہ بنوائیں، تمہیں پہلے بنا دیں بالیاں۔ اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی، امی نے گھورتے ہوئے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے جرمنی سے سونا آ جائے گا، اور رباب کے لیے سیٹ نہیں بنانا نا؟ امی نے ہونے والی بہو کا نام لیا۔ دن رات محنت میرا بیٹا کرے، اپنی جان کو ہلکان وہ کرے، اور سونا پہنے یہ بیبیاں۔ مٹر نکالتی ہوئی آسیہ کا کلیجہ جل کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے گلف والے سوٹ پہن کر گھومتے ہیں، ایک افسر بنا کراچی بیٹھا ہے، دوسرا یونیورسٹی پہنچ گیا، جب آتے ہیں زمینوں پہ مہاراجوں کی طرح چکر لگا لیتے ہیں، ہاری بن کر میرا بیٹا کام کرے اور سونا بنے ان کی بہوؤں کا۔
आसिया को फसल उतारने के बाद तकसीम हमेशा बुरी लगती थी। उनको लगता था मेहनत उनके शोहर और बेटे की ज़्यादा, तो कमाई पे हक भी उनका ज़्यादा। जबकि शोहर और बेटा इतने ईमानदार कि हमेशा पहला हिस्सा रहीमा अहमद का निकलता, फिर बाकी भाइयों में तकसीम होती। ज़मीन तो सब भाइयों की थी, मगर पिछले कई सालों से पानी की जो कमी चली आ रही थी, तो आधे से ज़्यादा ज़मीन बेआबाद पड़ी थी। जो ज़मीन आबाद थी, फसल आने के बाद ज़्यादा हिस्सा चौधरी सुलेमान यकूब को जाता, क्योंकि उनमें बाप बेटे दोनों की मेहनत शामिल होती थी। फिर चौधरी हैदर याकूब को। सुफियान को फसल से आने वाली रकम से हिस्सा ना मिलता था, क्योंकि वो ज़मींदारी नहीं करता था। उसकी वापटा में नौकरी थी। अलबत्ता घर के खर्चे सांझे थे। दूध, आटा, सब्जियां घर की। बाकी अखराजात में भी सुफियान को अपनी तनख्वाह का कोई हिस्सा नहीं देना होता था। शुरू में उसे बिजली का बिल अदा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मगर तीनों बड़े भाइयों ने ये भी मंजूर ना किया। देखा जाए तो ये तकसीम ठीक थी, मगर आसिया हुमायूं के समझाने पे भी मुतमिन ना होती थी। उनको लगता था कि बाकी वेले बैठकर खाते हैं। शायद उनको ऐसा ना लगता अगर शोहर और बेटा पैसा लाकर सीधा उनके हाथ पर रख दिया करते, मगर उनके लिए तो रहीमा अहमद अफसल थी इस घर में। सांझे खर्चे की रकम उनके हाथ पे जाती थी। रहीमा अहमद ने कई बार हुमायूं से कहा भी था कि वो ये रकम अपनी माँ को दिया करे, मगर वो आगे से कहता, क्यों, आप माँ नहीं? वो लाजवाब सी होकर आंखों में नमी लिए चुप हो जाती। यही हाल देवरों का था। उनके लिए बड़ी भाभी का दर्जा माँ जैसा था। उनकी दी हुई इज्जत ही थी कि रहीमा अहमद ने बेवा होने के बाद यहीं रहना पसंद किया और भाइयों के कहने के बावजूद मायके जाकर ना रुकी। देवरानियों को कभी कभी उनको दी जाने वाली ये गैर मामूली अहमियत बुरी लगती थी। आपस में उनके बारे में गुफ्तगू भी करती। रहीमा अहमद की चौधराहट पर कलेजा भी चलाती। मगर जब उनके बच्चों की तालीम के लिए, छोटी बड़ी ख्वाहिशों के लिए, हर मौके पे देने दिलाने के लिए रहीमा अहमद का लॉकर खुलता और अपनी ज़ात पे कुछ भी खर्च किए बिना इस घर पर उनके बच्चों पर खर्च करती, तो उनका दिल साफ़ हो जाता। और अब जब उनके बच्चे जवान हो रहे थे, तो उनकी शादियों के लिए कुछ न कुछ बनवा कर वही रख रही थी। फातिमा के लिए पिछले साल गन्ने की फसल उतरने पर सोने का सेट बनवा लिया था। यासिर की होने वाली बीवी के लिए कई साल पहले चूड़ियाँ बनवा कर रखी जा चुकी थीं। मैंने भी इस साल हुमायूं की बात पक्की कर देनी है। उसके लिए जोड़ना शुरू कर दिया है मैंने। माँ सदके मेरा बच्चा इतनी मेहनत करता है और उसकी दुल्हन के लिए कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। आसिया ने जल्दी से ऐलान किया। मुबादा फिर इफ़्फ़त जहाँ के बच्चों पर ही सब न खर्च कर डाले रहीमा भाभी। गाहे बागाहे ये याद दिलाना ज़रूरी था कि उनका बेटा भी जवान हो गया है। उसकी दुल्हन तो जब मंजर आम पे आएगी तब देखा जाएगा। मैं तो सामने हूं ना। माँ मुझे बालियां चाहिए शहाना जैसी। दीवार से टेक लगाए खड़ी मेमूना ने अपना इसरार जारी रखा। माँ, इसको बनवा दें बालियां। हुमायूं ने वली को नीचे उतारते हुए आवाज़ से बुलंद कहा और फिर मेमूना की तरफ ज़रा सा झुककर सरगोशी की। मेरी दुल्हन का जेवर बने या इसका, बात तो एक ही है। मेमूना का चेहरा लाल हुआ। हम्म, खुशफहमी। सर झटक कर बोले तो हुमायूं हंसकर फैसल के लिए तैयार होने वाली छल्ली की तरफ आ गया। बड़ी नमूना लड़कियां आई हैं इस बार तो। कमरा नंबर 110 की लड़कियां डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयार हो रही थीं। उनमें से सुरमाई जूड़े वाली लिपस्टिक लगाते हुए कह रही थी, सामने विंग में एक लड़की है, चरी सी। किसी भी लड़की को रोककर उसे कहती है, बाजी मेरी रूममेट्स अभी तक नहीं आई, मुझे डर लगता है, प्लीज़ मेरे साथ सो जाएं। अब कोई लड़की इंसानी हमदर्दी में उसकी मुश्किल दूर भी करना चाहे तो बाजी सुनकर दूर भाग जाती है। उसके अलावा सबने कहका लगाया, अरे उसे छोड़ो, रूम 107 की लड़की का सुनो। 2 हफ्ते पहले लोहे का ट्रंक उठाकर जब हॉस्टल आई तो सबको बड़ी बोंगी लग रही थी। कल मैंने उसे कैंटीन में एक लड़के के साथ बैठकर समोसे खाते देखा। सामने के बालों को ऊपर उठाकर पफ बनाती पीले और गुलाबी फूलदार जोड़े वाली भी हंस हंस कर बता रही थी, अरे ना कर यार, वो लड़की जिससे शायद खुद ही कैंची मार कर माथे से बाल काट रखे हैं और ब्लेड मार कर भवें भी तराशने की कोशिश की हुई है। सुरमाई जोड़े वाली उसकी तरफ मुड़ी। हाँ वो ही। पफ को मजीद उभारते हुए उसे तस्दीक की। वो जो खामोशी के साथ तैयार हो रही थी, उसको आंसी कोफत हो रही थी सारी गुफ्तगू सुनकर। अरे आज के दौर में तिब्बत करीम कौन लगाता है? सुरमाई जोड़े वाली अब उसके हाथ में मौजूद डिबिया देखते हुए हैरत से पूछ रही थी। मैं लगाती हूँ, उसने संजीदगी के साथ जवाब दिया। दोनों लड़कियों में नजरों का तबादला हुआ। उन्हें लगा कि अभी वो जो दूसरी लड़कियों पर खिलखिला रही थी
ایسی ہی نمونہ لڑکی ان کے اپنے روم میں بھی آ گئی ہے۔ وہ نہ جانتی تھی کہ اس نمونہ کی وارڈروب قیمتی نفیس اور خوبصورت جوڑوں سے سجی تھی، مگر وہ کاٹن یا لان پہنا کرتی ہے۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پہ مختلف برانڈز کے آئی لائنرز، مسکارے، کاجل دکھائی دیتے تھے، مگر وہ آنکھوں میں سرما لگاتی ہے۔ اسی ڈریسنگ ٹیبل پہ مہنگی کریمیں اور فیس لوشنز بھی پڑے تھے، مگر وہ لگاتی تبت کریم ہے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے میز پر رکھا اپنا بیگ اٹھانے کو بڑھی۔ تمہارا پہلا دن ہے، تمہیں ذرا مشکل ہوگی ہر شے سمجھنے میں۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں آج۔ وہ اپنے بیگ میں پین رکھ رہی تھی جب پیلے گلابی پھولدار جوڑے والی نے اس کے قریب آ کر کہا، تھینکس، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اسے رکھائی کے ساتھ جواب دیا، اچھا چلو، گیٹ تک تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، جہاں پوائنٹ آئے گا۔ لڑکیوں کو دھکے دے کر پوائنٹ پہ کیسے چڑھنا ہے، سیٹ کیسے حاصل کرنی ہے، اور اگر کوئی سیٹ خالی نہ ملے تو راڈ کو پکڑ کر کھڑے کیسے ہونا ہے، اور اگر پوائنٹ کے اندر جانے کا موقع ہی نہ ملے تو دروازے پہ کیسے لٹکنا ہے، یہ سب سیکھنے کے لیے تمہیں ایک استاد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی طرف مڑی اور درش لہجے میں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو میری جان، اس کو پیچھے سے اپنی تیسری روم میٹ کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ جب جب وہ یہ آواز سنتی تھی، جب جب وہ یہ چہرہ دیکھتی تھی، اسے اپنے جسم پر پڑے نیل یاد آتے تھے، جڑوں سے اکھڑے اپنے بالوں کا گچھا نظر آتا تھا۔ اس کی مدد تم لو نہ لو، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھولدار جوڑے والے کی جانب اشارہ کر رہی تھی، میری مدد تمہیں لینی ہوگی، یہ تمہارے بھاؤ کا حکم ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی بہن کو ہاسٹل یا یونیورسٹی میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے آنے جانے کا، تمہارے کھانے پینے کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بھاؤ کا حکم نہیں ٹالتی۔ میرے بھاؤ کا حکم تم ٹال بھی کیسے سکتی ہو؟ جتنا وہ تمہیں نوازتا ہے، کوئی اور بھلا کیا نوازتا ہوگا؟ اسے دل ملاتے ہوئے کہا۔ باقی دونوں روم میٹس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا دی۔ اس نئی آنے والی لڑکی کے لیے پہلے یہاں ان کی چھوٹی روم میٹ کا روم چینج کروا کر ایک لڑکی کی گنجائش بنائی گئی، اور ان کی سینئر روم میٹ پری نے ان دونوں کو خاص ہدایات جاری کی تھیں کہ آنے والی اس کی بڑی خاص الخاص دوست ہے، اور یہ دونوں بھی اس کا خیال رکھیں۔ پری کی خاص الخاص دوست 2 ہفتے کی تاخیر سے آ تو گئی تھی، مگر اس سے پری کی دوستی کا دعویٰ کل سے کچھ ثابت ہوتا لگ نہیں رہا تھا، اور کل آنے والی لڑکی کے منہ سے یہ جملہ سن کر انہیں کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکی کا بھائی پری کا خاص الخاص دوست ہے۔ یہ بات تو تم چھوڑو، نوازنے والے بہت، بس تھوڑا ویٹ کرو، میں مسکارا لگا لوں پھر چلتے ہیں۔ میں تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر اپنی کلاسز کے لیے جاؤں گی۔ پری نے جیسے کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا تھا۔ نہیں، اپنی کلاسز کے لیے کیوں جاؤ گی؟ وہاں بھی میرے ساتھ جڑ کے بیٹھنا۔ مجھے کہیں آنے جانے، کچھ کھانے پینے میں تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ جڑ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی اور ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کے تانے کا اثر مسکارا لگاتی پری پر بالکل نہ ہوا تھا۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی سیاہ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ عمر کوٹ کا محل ہی نہیں، ساری دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی۔ اسے لگتا تھا اسی قید خانے میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے وہ کسی دن سسک سسک کر مر جائے گی۔ باقول امیوں کے ساری نکمی لڑکیاں پتہ نہیں کن چکروں میں وقت ضائع کر رہی تھیں۔ باقول لڑکیاں ساری عمر کام ہی کرنے ہیں کیا؟ زندگی کا کچھ لطف تو لیا جائے، اور زندگی سے خوبصورتی کشید کرنے کے لیے کچھ ہی طریقے تھے ان کے پاس۔ آم کا باغ، امرود کا باغ، دھریک پہ پڑی پینگ، پھپھو فردوس کی بہو کے کمرے میں ڈیوائیڈر کے اندر رکھے ٹی وی کے ساتھ پڑا سی ڈی پلیئر، اور سب سے بڑھ کر ماہانہ ڈائجسٹ۔ لڑکیوں کے لیے ماہانہ ڈائجسٹ انمول خزانہ تھے، جو ایک تو شہر سے ملتے، پھر بڑی منت سماجت کے بعد منگوائے جاتے۔ ہمایوں اور اسود تو چلو فری میں لا دیتے تھے، پھپھو فردوس کا اتھر تو بڑا ڈیش تھا۔ لڑکیاں اس خالی جگہ کو وقتاً فوقتاً مختلف القابات سے پر کرتی تھیں۔ وہ 100-200 لیے بنا ڈائجسٹ لا کر نہیں دیتا تھا، باقی لڑکے تو 100-200 کی لالچ میں بھی نہیں لا کر دیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ڈائجسٹ پڑھنا لڑکیوں کے لیے صحیح نہیں تھا۔ غلط کی کبھی تشریح نہیں کی تھی انہوں نے۔ منتیں کر کر کے رسالہ ہاتھ آتا تو پھر فاطمہ کے ہاتھ سے میمونہ جھپٹ لیتی، اس کے ہاتھ سے مہرتاب، اور مہرتاب کے ہاتھ سے رباب اچک لیتی۔ کبھی کبھی اس کھینچا تان کا حصہ پڑوس کی زکیہ اور فرفہ بھی بن جاتی۔ اسی جنگ میں کئی بار سرورق کا جنازہ بھی ہوا۔
اس ساری چھینا چھپٹی میں یہ کوشش بھی ہوتی کہ ارم نہ دیکھ لے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں رسالہ چلا جاتا تو چاچی مامی کے لحاظ میں 4 لڑکیاں اس کے ہاتھ سے جھپٹ نہ پاتی۔ وہ پورا پڑھ کر ہی واپس کرتی اور کئی بار پورا پڑھ کے آدھا واپس کرتی۔ باقی کوئی صفحہ اس کی ہبا کے ہاتھ ہوتا، کوئی اس کے کمرے میں پنکھے کی ہوا سے اڑتا پھرتا، پھر فرش پہ گھومتے گھماتے کسی کونے میں پہنچ جاتا، کوئی ولی کے حلق منہ سے برآمد ہوتا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ باقول امیوں کے ساری نکمی لڑکیاں پتہ نہیں کن چکروں میں وقت ضائع کرتی تھیں، اور چکر یہ تھا کہ آج چاروں محسن ارادہ کیے بیٹھی تھیں کہ ادارے کو خراج تقسیم پیش کیا جائے، اس لیے کاغذ قلم ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں، اور باقول ان کے یہ وقت کا ضیاع ہرگز نہ تھا۔ پہلا جھگڑا تو اسی پر ہو گیا کہ پہلا نام کس کا لکھا جائے۔ میں خط لکھ رہی ہوں اس لیے میرا نام پہلے ہوگا، رباب کا موقف۔ تم انہی چلاکیوں کی وجہ سے میرے معصوم بھائی کی منگیتر بن بیٹھی ہو، میمونہ نے گھور کر کہا۔ میں نہ کرتی اس سے منگنی تو کسی اور لڑکی نے کرنی بھی نہیں تھی، یہ تو میں ہی سادہ لوگ ہاں کر بیٹھی۔ سادہ لوگ! میمونہ کے ساتھ ساتھ رباب کی اپنی سگی بہن کی آنکھیں بھی باہر آئیں۔ تم جھگڑ لو پہلے، یہ کام تو اگلے مہینے بھی کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ نے کاغذ پین کی طرف اشارہ کیا تو لڑکیاں سنجیدہ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اچھا بتاؤ کیا لکھنا ہے؟ رباب سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سب سے پہلے ادارے کے تمام ممبران کو سلام لکھو، پھر ان کا شکریہ ادا کرو کہ خواتین کے لیے اتنے معیاری رسائل کے پیچھے ان کی محنت اور کاوشیں ہیں، فاطمہ بتا رہی تھی۔ ہاں، امتل کو پیار بھرا سلام بھی کہو۔ امتل، ہاں۔ گونجیں اداس ہوئیں، انہیں اپنی وہ ساتھی یاد آئی جو ٹھڑاٹ سے بچھڑ گئی تھی۔ انہیں یہ بھی بتاؤ کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ڈائجسٹ کتنے پاور بیلنے کے بعد آتے ہیں، ماؤں اور بھائیوں کی ڈانٹ الگ سنتے ہیں، پھر بھی ہمیں ان سے اتنی محبت ہے کہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ مہتاب نے سب کو اداسیت سے نکالنے کی کوشش کی۔ سنو، ہم اپنے چودھری نگر کا مختصر سا تعارف بھی کرواتے ہیں، فاطمہ نے گہرا سانس خارج کر کے مشورہ دیا۔ رہنے دو، اس نے اس تعارف میں 4 صفحے لکھ دینے ہیں اور پھر ہمارا خط چھپنا نہیں۔ میمونہ نے آئیڈیا ریجیکٹ کیا۔ اس پہ 10 منٹ بحث چلی۔ رباب کا پین چلتا رہا، کبھی جملہ لکھا جاتا کبھی کاٹا جاتا۔ کافی حد تک نامہ مکمل ہونے کو آیا تو میمونہ کو یاد آیا، یہ بھی لکھو کہ ہم نے ان کے رسالوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ رباب نے ایک دم ہاتھ روک کر میمونہ کی طرف دیکھا، باقی دونوں بھی اسے گھورنے لگی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ تم نے کیا سیکھا ہے آج تک اس ڈائجسٹ سے؟ مہتاب کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ جلد کو نرم و ملائم کیسے رکھا جاتا ہے، سردیوں میں ہونٹوں اور ایڑیوں کو پھٹنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کا روکھا پن۔ اچھا، ہم نے سمجھا تم کہہ رہی ہو تم نے عقل، ادب، تہذیب، تمیز سیکھی۔ رباب نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باقی دونوں بھی خوب ہنسی۔ سب کچھ میں تھوڑی سیکھوں گی، کچھ چیزیں تم لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے۔ خوب دل ملا چکنے کے بعد بال سنوارتے ہوئے اطمینان سے کہا تو تینوں سنجیدہ ہو کر اسے پھر گھورنے لگی۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، نظر لگ جاتی ہے مجھے۔ یہ بتاؤ کہ کس رائٹر کے سلسلہ وار ناول کی فرمائش کی جائے؟ لو جی، ایک جھگڑے کی ابتدا ہوئی۔ فاطمہ کو رفت سراج یاد آ رہی تھی جو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ اسے دل دیا دہلیز جیسا کوئی شاہکار ناول پڑھنا تھا۔ مہتاب کو میمونہ خورشید علی کے قلم سے تیری راہ میں رول گئی وے جیسے رومانی تحریر کا انتظار تھا۔ یار، فرحہ جبین کی ناول کی فرمائش کرو، شادی کروا کر ہمیں بھول ہی گئی ہیں وہ۔ انہیں نہیں پتا کہ ہم ان کے کتنے دیوانے ہیں، کم از کم کوئی مکمل ناول ہی لکھتے۔ میمونہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ راحت جبین کتنے اچھے ناول لکھ رہی ہیں شادی کے بعد۔ فائزہ اختیار سے ایسا ناول لکھوائیں کہ بندہ کسی بھی موڈ میں ہو پڑھ کر ہنستا چلا جائے، اپنے سارے غم بھول جائے۔ یاسر کی جدائی میں تڑپتی رباب نے قلم اپنے ہاتھ میں ہونے کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے لکھ ڈالا۔ اور اس جھگڑے کے اہتمام پہ ایک اور جھگڑے کی ابتدا ہوئی کہ کس اداکار یا اداکارہ کا انٹرویو آنا چاہیے۔ ہمایوں سعید، فیصل قریشی، عائشہ خان سے ہو کر پوری انڈسٹری کے نام گنوانے کے بعد بھی اتفاق نہ ہو سکا تو سوچا یہ جانے لگا کہ اجتماعی خط لکھنے کی تجویز کس بیوقوف نے دی تھی۔ میں اپنا خط خود لکھوں گی۔ میمونہ دوسرا کاغذ اور پین تھام کر بیٹھ بھی گئی۔ اسی اثناء میں ماؤں کو گل چہرہ نے بھنک دے دی کہ رباب باجی کوئی خط لکھ رہی ہیں۔ انہوں نے کلیجہ تھاما۔
پھوپھو فردوس سے تو یہ تک سوچ ڈالا، ہائے منگنی تے کڑی کولو پوچھ کے کیتی سی، پھر اے کی یہ؟ ہاں منگنی تو لڑکی سے پوچھ کر کی تھی، پھر یہ کیا ہے؟ سلائیاں وہیں پھینک کر گھٹنوں کو پکڑتے گرتے پڑتی وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور کاغذ رباب کے ہاتھ سے جھپٹ کر دھاڑیں۔ بے حیا، کینوں خط پہ لکھنی ہے؟ کس کو خط لکھ رہی ہو؟ خواتین کو۔ چاروں لڑکیوں نے کورس کے انداز میں جواب دیا۔ پھوپھو فردوس پھر سوچ میں پڑ گئیں۔ بُڈھیاں دا بُڈھیاں نو خط لکھنا تے معیوب گل نہیں، پر یہ بُڈھیاں ہون کیڑیاں؟ خواتین کا خواتین کو خط لکھنا تو معیوب بات نہیں، لیکن یہ خواتین ہیں کون؟ کلاس کا وقت ختم ہوا تو لیکچر ہال اور کلاس رومز خالی ہونے لگے اور کوریڈورز بھرنے لگے۔ اس سے اپنا بیگ اور رجسٹر اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی نظر پچھلی کتاروں پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا اور رجسٹر میں پتہ نہیں کیا لکھ رہا تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ سمجھ میں آیا لیکچر؟ اس کی کتار کے پاس آئی اور تنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ آئے گا بھی نہیں، غلاموں کا کتابوں سے کیا کام؟ اس کے زہر خند لہجے میں کہنے پر اسے سر اٹھایا، اسے دیکھا اور پھر جھکا لیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی لیکچر ہال سے باہر آئی اور کوریڈور میں آتے جاتے طلبہ کا حصہ بن گئی۔ وہ کامن روم کی طرف جانا چاہتی تھی مگر کسی نے رستے میں ہی اسے پکار لیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ ویلکم مائی لو، ویلکم، ایک خوش شکل لڑکا پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ قدم قدم اس کے لیے امتحان تھا۔ عمر کوٹ کے محل میں تھی تو انچاہے رشتوں کے بیچ سانس گھٹتی تھی، یہاں تھی تو انچاہے لوگوں نے سکون برباد کر رکھا تھا۔ وہ منہ چھپا کر بھی ان سے بچ نہیں سکتی تھی، خاص طور پر اس سے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی ہیرے کی انگوٹھی جس کے نام سے موسوم تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور وہ اس سے ملنے آج چلا آیا۔ تھینک یو، اس سے مسکرانے کی کوشش کی اور گلدستہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ سوٹ بہت جچتا ہے تم پر۔ وہ اس کے ہلکے گلابی لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعریف کر رہا تھا جس کے اوپر اسے گلابی ہی کے تھوڑے سے ڈارک شیڈ کا شال نما دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ تھینکس۔ مسکرانا بھی کبھی کبھی کتنا مشکل امر لگتا ہے۔ تمہارے گھر جاؤ تو تم سے ملاقات ہو کر بھی نہیں ہوتی، منہ دکھاتی ہو اور چلی جاتی ہو۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ یار ایسے تھوڑی گزرتی ہیں زندگیاں۔ جن کے ساتھ عمر بھر کا رشتہ جوڑنا ہو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اکٹھے گھومنا پھرنا، کھانا پینا، ایک دوسرے کو ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ بلا کا بے تکلف ہو جانے والا شخص تھا۔ اس کا اندازہ اسے منگنی کے بعد ہی ہو گیا تھا، لیکن اب وہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ کیا چاہتا تھا یہ سوچ کر ہی اس کی جان جانے لگی تھی۔ میری کلاس ہے، اسے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے جان چھڑانی چاہی۔ سو واٹ، میں بھی اپنی کلاس چھوڑ کر ہی تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ ایک پڑھی لکھی بیوی چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے میرا پڑھنا لکھنا بھی تو ضروری ہے نا؟ اس کی بات کو اس کے منگیتر نے خوب انجوائے کیا اور کچھ دیر ہنستا رہا۔ اچھا چلو تم پڑھو لکھو، میں چلتا ہوں۔ اس کی یہ بات اسے پسند تھی کہ وہ سر پہ سوار نہیں ہوتا تھا، بے تکلف ضرور ہوتا تھا مگر زبردستی نہیں کرتا تھا۔ کسی دن ہاسٹل آؤں گا تم سے ملنے، یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ہاسٹل میں بہو کی ایک جاسوس ہوتی ہے پری۔ اسے حفاظتی اقدامات کرنے کی کوشش کی۔ وہ جاتے جاتے رک کر جو پلٹا تھا اس کی بات سن کے احتسائیہ انداز میں بولا، پری، ارے وہ تو ناک کی مکھی ہے، ایک پھونک سے اڑا دوں گا اسے، اس کی ٹینشن نہ لو۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ اس کو حیرت ہوئی۔ اس کو کون نہیں جانتا؟ اس کا لہجہ تحقیر بھرا تھا۔ خیر اپنے بھاؤ کی تم فکر نہ کرو، ان سے میں خود اجازت لے لوں گا، سمجھدار بندہ ہے، منع تھوڑی کرے گا۔ ان کی اپنی لو میرج تھی، یہیں یونیورسٹی میں ہی شروع ہوا تھا نا سارا چکر، ہم تو پھر انگیجڈ ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اسے تسلی دے رہا تھا اور اس کی سانسیں پھر سے گھٹنے لگیں۔ ہلکی تمازت بھری دھوپ جس طرف جاتی رفت جہاں کی چارپائی اسی طرف کھسک جاتی۔ اون کا گولا چارپائی پہ ادھر سے ادھر لڑکتا پھرتا۔ سویٹر کا اگلا حصہ مکمل ہونے کو تھا۔ بلاش سے ناپ کر انہوں نے کندھے گھٹانا شروع کر دیے۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک خوبصورت خاتون تھی جو سلائیاں چلاتے ہوئے پیٹی پر بھی کبھی کبھی ناگوار نظر ڈال لیتی تھیں، جو ٹب میں گرم پانی، شیمپو، تیل ڈال کر پاؤں بھگوئے بیٹھی تھی۔ اس کا کالا ٹراؤزر اوپر اٹھا ہوا تھا جس سے اس کی سفید پنڈلیاں جھانک رہی تھیں، مگر اس لڑکی کو بھلا تھی کوئی پرواہ؟ گھر میں جوان لڑکے تھے
جو کسی بھی وقت یہاں سے گزر سکتے تھے، مگر اس بے عقل لڑکی کو کون سمجھاتا۔ ہائے اور ابا سر چ کھیپ ہوان لئی بہت جمے، ہائے بڈھی مگر لگ کے ماں کولو قسماں چکواندا، ہائے مینوں کچھ ہو چلیا، ہائے اینوں ہٹا لو میرے اکھاں دے سامنیوں نہیں تے مینوں اٹیک ہو جانا۔ ہائے میرے رب، سر میں ہاک ڈلوانے کے لیے بیٹا پیدا کیا، بیوی کے پیچھے لگ کر ماں سے قسمیں اٹھواتا ہے۔ ہائے مجھے کچھ ہو جائے گا، ہائے اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا لو ورنہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جانا۔ دیوار پار سے پھپھو فردوس کے درد بھرے گیت سنائی دیے۔ میمونہ کے ہاتھ وہیں رکے۔ رفعت جہاں کا ولی کے ہاتھ سے اون کا گولا پکڑتے پکڑتے ہاتھ وہیں جمع تھا۔ انجمن نوالا جوانہ بھول گئی۔ ایک پل کے لیے، بس ایک پل کے لیے، پھر سب اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھپھو فردوس اور ان کی بہو کے بیچ یہ سین چلتا رہتا تھا۔ مظہر خاموشی سے کبھی ماں کو دیکھتا، کبھی بیوی کو، اور جب صلح نہ کروا پاتا تو گھر سے نکل جاتا۔ شریف بندہ اور بھلا کر بھی کیا سکتا تھا؟ مزہ آ جائے جو رباب بھی پھپھو فردوس پہ چلی جائے۔ بڑی آرزو ہے نا امی آپ کو بہو لانے کی؟ میمونہ نے تھوڑا شیمپو اور ٹب میں انڈیلتے ہوئے ماں کو آنکھ ماری۔ اچھا بولا کرو منہ سے، صرف شکل اچھی کو کیا کرنا؟ رفعت جہاں نے اس گولے کو لپیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ بھابھی میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جاؤں؟ انجمن نے چھابی میں پراٹھا واپس رکھتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں تو اسے اس نازک نہیں بلکہ سنہری موقع پر پھپھو فردوس کے گھر جانا تھا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بہو کی دو چار بدخوئیاں غیبت کر ڈالتی تو دو پوے دودھ اور السی کی گڑوی مل جاتی۔ کوئی ضرورت نہیں، جا کر برآمدے میں پوچھی لگاؤ۔ میمونہ نے آنکھیں نکالی۔ ابھی تو لگائی ہے پوچھی۔ وہ روحن سی ہوئی، جلدی سے ناشتہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اب یہ ناشتہ اس سے گھنٹہ لگا کر ختم کرنا تھا۔ اس دوران کوئی اسے کام کے لیے جو نہیں اٹھاتا تھا۔ شہنشاہ ہمایوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ مٹی سے بھرے جوتے لے کر تشریف لائے ہیں۔ میمونہ کو بہت چڑ آتی تھی جب ہمایوں زمین سے چکر لگا کر آتا اور سیدھا وہی جوتے لے کر برآمدے میں چلا جاتا۔ یہ ہمایوں نام کے ہوتے ہی ایسے ہیں، ہمارا ہمایوں بھی نا۔ انجمن کو اپنا بھائی یاد آیا تو اس کے کارنامے بیان کرنے لگی۔ ویسے انجمن بہت دنوں سے ہمایوں کو نہیں لائیں تم، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ دائیں پیر پر ہلکا ہلکا سا مساج کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اندر کچن میں اپنی امی کے ساتھ کھڑا ہمایوں ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اسے چڑھانے کے لیے وہ اب ہمایوں کا ذکر کرتی جائے گی۔ باجی اس کا پیٹ خراب ہے، بڑی الٹیاں لگی ہوئی ہیں، دست بھی ہیں۔ اچار کا ٹکڑا دانت کے نیچے دباتے ہوئے اسے بڑے اطمینان سے بتایا۔ اندر ہمایوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اب یقیناً میمونہ بی بی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیماری کی تفصیلات پوچھنا تھی۔ یہ باجی تم نے کس کو کہا ہے؟ لیکن ہوا ایسا کہ میمونہ بی بی کو صرف پہلا لفظ ہی سنائی دیا۔ میں تو عزت کے ساتھ کہتی ہوں۔ انجمن گڑبڑائی۔ اس سے جو تھوڑی دیر کے لیے چھٹی مل جانے کی آس میں اتنی تقسیم کر ڈالی تھی۔ یہ عزت تم فاطمہ کو دے دو، بہت ہے، مجھے مومنہ کہا کرو۔ ٹھیک ہے اب مومنہ ہی کہوں گی۔ او ہو، مومنہ نہیں، مومینہ۔ ہر لفظ پر زبر نہ لگا دیا کرو۔ آپ مجھے ہر بات پر نہ ڈانٹا کریں ورنہ میں نے اپنی بہن کا نام مومنہ رکھ دینا ہے۔ انجمن نے دھمکی دی۔ 2 دن پہلے ہی اس کی بہن ہوئی تھی اور فاطمہ، مومنہ، مہرتاب سب کو لگتا تھا کہ اس دفعہ ان دنوں میں سے ہی کوئی نام رکھ دینا ہے اسے اپنی بہن کا۔ رباب نام تو پہلے ہی رکھ چکی تھی، پتہ نہیں اپنی کون سی نمبر والی بہن کا۔ رکھ کر تو دیکھو اپنی بہن کا نام مومنہ۔ گھر سے نہ نکال دیا میں نے تمہیں تو، ہمارے خاندان کے نام ہی ملتے ہیں تمہیں رکھنے کو۔ مومنہ نے اپنی ایڑی پر ہلکا جھاوا مارتے ہوئے اسے گھورا۔ نام تو میں نے اب تک رکھ بھی دیا ہوتا مگر اماں نہیں مانی، کہتی ہے مومنہ رکھ دیا تو بڑی کوڑی کڑوی اور نخرے والی ہوگی۔ انجمن نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بڑے مزے سے کہا۔ رفعت جہاں ہنستی اور مومنہ کو اس ہنسی پہ زیادہ تاؤ آیا، اسی لیے تو ہمت بڑھتی تھی انجمن کی۔ ساری عزت باجی بولنے میں ہی رہ گئی تھی بس اس کے لیے۔ بد تہذیب۔ ہنسی تو کچن میں کھڑے ہمایوں کو بھی آئی تھی۔ آسیہ نے چائے چھانتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ صحیح تو کہتی ہے پینو، اس لڑکی میں نخرے کے علاوہ ہے ہی کیا، اور زبان ایسی کہ کبھی ہنس کے جواب نہیں دیتی۔ وہ انجمن کی ماں سے 100% منتفق تھی۔ یہ کیا ہوا امی آپ کے ہاتھ پر؟ ہنستے ہوئے ہمایوں کی نظر پڑی تو امی کا ہاتھ تھاما اور کلائی پر پڑے سرخ نشان کو غور سے دیکھا۔ دوا لگ گیا تھا،
انہوں نے بیزار سے لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ کھینچا۔ تو بتایا کیوں نہیں، میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ جاؤ تم چائے لے جاؤ، اور اتاق پر تمہارے باپ نے 2 پیغام بھیج دیے ہیں۔ وہ مڑی اور برتن دھونے لگی۔ اچھا، اب پانی تو نہ ڈالیں زخم پر، میں آ کر کچھ لگاتا ہوں اس پر۔ ہمایوں ٹرے اٹھا کر باہر نکلا۔ مومنہ ٹب سے پاؤں نکال کر اب انہیں تولی سے صاف کر رہی تھی۔ صاف ستھرے نکھرے پیر، توجہ کھینچ لینے والے پیر۔ ہمایوں کی طبیعت ٹھیک ہو تو اسے لے آنا انجمن، کنگھی کر کے سرما لگا کے، مجھے بڑا یاد آ رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی مومنہ نے ہمایوں نامہ پھر سے شروع کیا۔ آج وہ اسے چڑھانے کے موڈ میں تھی، مگر خلاف توقع وہ کچھ نہیں بولا اور اس کے پیروں پر سے توجہ ہٹاتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اسے کسی کی پھٹی ایڑیوں والے پاؤں یاد آئے تھے۔ قسمت ماڑی میری، نو نہیں ڈائن ویڑے واڑ لئی، قسمت بری میری جو بہو نہیں ڈائن گھر لے آئی۔ پھپھو فردوس کی سوز بھری آواز ابھی تک بیک گراؤنڈ میوزک دے رہی تھی۔ انجمن نے پکا سوچ لیا تھا آج 2 پوے دودھ اور گڈوی لسی کی لے کر ہی گھر جائے گی۔ یار ایک دفعہ فائنل ہو جائے پھر دیکھنا۔ تو نے فائنل کر کے بھی کیا کرنا ہے؟ چاچے کی بیٹی سے شادی، پھر اپنے جیسے نمونے بچوں کی لائن۔ شعیب نے دانیال کے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی غرق کرنے کی ٹھانی۔ تجھے تو چاچے کی بیٹی بھی نہیں ملنی۔ دانیال چڑھ ہی تو گیا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ یونیورسٹی کے باغ و بہار میں سے ہی کوئی کلی پسند کروں گا۔ شعیب کی بڑی شدید آرزو تھی یونیورسٹی میں زبردست قسم کا افیئر چلانے کی۔ یہ اونگے پونگے دوستوں کے ساتھ تو وہ اسکول کالج تک گھومتا آیا تھا، اب کچھ چینج چاہتا تھا زندگی میں۔ مگر کیا ہے نا کہ 3rd ایئر میں پہنچنے کے بعد بھی حالات ایسے تھے کہ جب بھی کسی ناری نے پکارا، ادا کہہ کر پکارا۔ خیر دھن کا وہ بھی پکا تھا، ہمت نہیں ہارتا تھا، بس ذرا اس کے دائیں بائیں چلتے ہی کمینے دوست اس سے زیادہ ہینڈسم نہ ہوتے۔ لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں تمہاری موجودگی میں مجھ سے کلام کرتے ہوئے۔ تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑو تو میری قسمت رنگ لائے نا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ دونوں تو اسے اکیلا چھوڑ چکے ہیں۔ دانیال کو اس کی کلاس کی CR نے روک لیا تھا اور چودھری اسود حیدر تو اس سے بھی کئی قدم پہلے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ شعیب اپنی دھن میں باتیں کرتا آگے نکل گیا اور پھر احساس ہونے پہ پلٹا۔ دانیال کو کلاس کی خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے پا کر تیوریاں چڑھائیں اور اسود کو گھورا۔ دانیال نے تو نظریں ہی پھیر لی تھیں، طوطا چشم نہ ہو تو۔ ملا کبھی اس کے چاچے کی بیٹی سے تو سارے کرتوت بتاؤں گا اس کے۔ عزم کرتے ہوئے وہ اسود کے قریب گیا۔ کیا ہوا چودھری؟ مگر وہ سن کب رہا تھا۔ اس وقت اس کی ہر حص دیکھنے کی حص بن گئی تھی۔ وہ جس طرف دیکھ رہا تھا شعیب نے ڈیلے اس طرف گھمائے اور پھر کئی دفعہ آنکھیں جھپکانی پڑی۔ اسے لگا وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہے۔ شکر ہے تم میں بھی خالص مردانہ اور صاف کی جھلک نظر آئی۔ تم بھی لڑکیوں کو دیکھتے ہو، انہیں دیکھ کر رک جاتے ہو، ان کے چہرے سے نگاہ ہٹانا بھول جاتے ہو۔ او یارو، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ میرا یار نارمل نکلا، اصلی چودھری نکلا۔ شعیب کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اسود اسے گھورتا ضرور، مگر اس وقت وہ ارد گرد سے بیگانہ سا تھا۔ پھر ایک دم ہی اسے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ کہاں؟ شعیب اس کے پیچھے آیا۔ تم رکو، میں آتا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کر کے وہ آگے چلتا گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا ملنا سب کو معجزہ ہی لگتا تھا اور آج ایسا لگتا تھا کہ معجزے کا دن ہے۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اس کا پیچھا کرتا سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا تھا۔ پیچھے سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز نے بھی اسے نہ چونکایا۔ پھر کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پاگل ہو گیا ہے شاید۔ وہ معذرت کرتا ایک طرف ہوا مگر نگاہ نہ ہٹائی تھی۔ شاید ڈر تھا کہ پھر سے کھو نہ جائے۔ وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ وہی تھی۔ وہ پر یقین تھا۔ مجھے غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بے یقین بھی تھا۔ شعیب اور دانیال سڑک پار کر کے اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا؟ کون تھی وہ؟ شعیب اب سنجیدہ لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ خود یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا، انہیں کیا بتاتا۔ شعیب نے دانیال کی طرف دیکھا، وہ بھی کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ وہ انہیں کہہ کر ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا آیا۔ ڈپارٹمنٹ کے اندر لائنز، کلاس رومز اور لیب میں وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگا جس سے سیاہ قمیص کے اوپر ڈینم جیکٹ پہن رکھی تھی،
جس کے پاؤں میں سیاہ کینوس شوز تھے، لیکن سیاہ لباس، ڈینم جیکٹ، کالے کینوس شوز اس کی پہچان نہ تھی۔ اس کی پہچان کچھ اور تھی، وہی اس نے دیکھنا تھا۔ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ جب ایک لڑکی کے ساتھ وہ کامن روم سے باہر نکلتی دکھائی دی، کتابوں کو سینے سے لگائے وہ ایک کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اسود دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب چلا آیا۔ سامنے سڑک کے پار آئینے ہی آئینے تھے، ہر ڈیزائن کے، ہر سائز کے، کوئی فریم کے ساتھ اور کئی اس کے بنا۔ روز ان آئینوں میں وہ اپنا عکس دیکھتا تھا، اور ان آئینوں کی دکان کے ساتھ ہی پچھلی صدی کے پہلے اشروں میں بنے لال اینٹوں والے گھر میں رہتی لڑکی پہلے سوچا کرتی تھی کہ فلیٹ کے باقی لڑکوں کی طرح وہ بھی اس کے لیے آ کر بیلکونی میں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کی یہ خوش فہمی ختم ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے تھے۔ اب وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں اپنے آپ کو دیکھا کرتا ہے، خود پسند نہ ہو تو وہ بڑبڑایا کرتی تھی۔ وہ لا علم تھی کہ آج دوسرا دن ہے، وہ خود پسند اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ چکا ہے۔ اسے ہر شیشے میں کسی اور کا عکس نظر آنے لگا ہے۔ اوئے چودھری، کل آخری دن ہے اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا، اور تم اسے کمپلیٹ کرنے کی بجائے تارے گن رہے ہو۔ شعیب کہتے ہوئے اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تو وہ چونکا۔ جاؤ جا کر کمپلیٹ کرو اسائنمنٹ، جاؤ شاباش۔ تم نے کر لی کمپلیٹ؟ اسود نے اسے گھورا۔ میں نے؟ اس نے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تجھے شرم آنی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے۔ تو جانتا ہے کہ تیرا جگر کوئی کام ادھورا کیے بنا نہیں سوتا۔ پھر کان کی لو کھچائی۔ جیسے ہی تو بنا لے گا اسائنمنٹ، دیکھنا اگلے 5 منٹ میری بھی تیار ہوگی۔ کاپی پیسٹ میں وقت ہی کتنا لگتا ہے میرے دوست، تمہاری وجہ سے مجھے بھی کم نمبر ملتے ہیں۔ وہ چڑھ کر دوبارہ سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ایک لفظ کاپی کر لیتے ہو، کوئی لفظ تو چینج کر لیا کرو۔ کرتا ہوں نا، ٹائٹل پیج پہ جہاں چودھری اسود حیدر لکھا ہوتا ہے ادھر شعیب ندیم کر دیتا ہوں۔ اسود اسے گھورتے گھورتے مسکرا دیا، پھر سے آئینوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک عکس ابھرا تھا۔ چل اندر چل شاباش، وقت ضائع نہ کر، مغرب کے بعد عالیہ بالکونی میں نہیں آتی۔ کون عالیہ؟ اسود نے پھر اسے گھورا۔ وہی زمانہ قدیم کے بنے اس گھر میں بھٹکنے والی روح۔ شعیب نے لال اینٹوں سے بنے گھر کی طرف اشارہ کیا جس کی اینٹوں کے بیچ کا سیمنٹ اب بھربھری مٹی بننے لگا تھا، اور اس میں کہیں کہیں سے جھانکتے ننھے ننھے سبز پتے دیکھ کر اسود زمیندار گھرانے کا ثبوت ہو کر بھی تعجب میں آیا تھا کہ وہ کیسے نمو پا گئے۔ اس کا نام تو تم نے رحیلہ بتایا تھا؟ ہاں رحیلہ ہی ہوگا پھر۔ اس سے پھر کان کی لو کھجائی۔ اسود اسے گھورتے ہوئے کمرے میں آیا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ شعیب نے اسے اسائنمنٹ بناتے دیکھا تو اطمینان کے ساتھ خود موبائل پر گیم کھیلنے بیٹھ گیا، لیکن اس کا اطمینان بھلا دشمنوں سے ہضم کب ہوتا تھا۔ اسائنمنٹ میں بناؤں گا تو کوکنگ تم کرو گے اور برتن بھی تم دھو گے۔ تیرے منہ میں نوالا بنا کر بھی نہ ڈال دوں؟ نہیں، کھا میں خود لوں گا۔ اسود نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھایا۔ زہرہ نوازی ہے آپ کی، ورنہ سوچ رہا تھا کہ آج رات چودھری صاحب کے پیر بھی دبا کر سونا پڑے گا۔ اسود ڈھائی کے ساتھ ہنس دیا تو وہ دانیال کو فون پر اس کی شکایتیں کرتے ہوئے کچن میں چلا گیا، اور اسود نے پوری دل جمی کے ساتھ اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کی، مگر دھیان اس رات پنچھی بنا حیدرآباد کی سرحد سے نکل کر جامشورو کی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا رہا جہاں ایک لڑکی پڑھنے آئی تھی۔ وہ وہی تھی، کھوئی ہوئی راجکماری۔ زندگی کئی سال آگے بڑھ گئی تھی، مگر اسی رات پہ رکی رکی سی لگتی تھی جب اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد شہزادی کو ایک دیو لے گیا تھا۔ وہ ہر روز خواب میں ہاتھ میں تلوار تھامے دور کہیں پہاڑوں کی چوٹی پر بنے اونچے قلعے میں قید شہزادی کو آزاد کروانے جایا کرتا تھا۔ وہ اس طوطے کی گردن میں مروڑ ڈالتا تھا جس میں جن کی جان تھی، پھر محل کے سب سے اوپر والے کمرے میں پہنچ کر شہزادی کا ہاتھ تھامتا اور اسے واپس اپنے دیس لے آتا، اور جب آنکھ کھلتی تو لے کیا یاد کرے گا، شعیب کچن میں ہوتا ہے تو عیش کرواتا ہے سب کی۔ شعیب نے اس کے پاس چائے کا کپ لا کر رکھا تو اسے لگا ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ وہ کپ اٹھا کر پھر بیلکونی میں چلا آیا اور گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگا۔ سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھی، رات ہو گئی تھی، ہر کوئی اپنے آشیانے یا ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا۔ دکانیں بند ہونے لگی تھیں۔ آئینوں کی اس دکان کا مالک بھی باہر نکلا اور مونچھوں کو بل دیتے ہوئے ایک دیوار کی آئینہ اٹھایا اور دکان کے اندر لے گیا۔ بجھا بجھا سا چہرہ لکڑی کی منقش فریم والے ایک آئینے پر جھلملایا، اور اسے کل کا وہ منظر یاد آیا جب اس نے برسوں بعد یا شاید صدیوں بعد اسے دیکھا تھا۔
وہ کتابوں کو سینے سے لگائے نگاہیں جھکائے لیکچر ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی لڑکی مسلسل باتیں کر رہی تھی اور وہ بس سن رہی تھی یا شاید سن بھی نہیں رہی تھی۔ اسود کو وہ کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ وہ اس کی بائیں جانب چلتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کے کان پر نظر ڈالی اور پھر رک گیا۔ وہ دونوں آگے چلی گئیں اور وہ وہیں رکا رہ گیا۔ وہ وہی تھی، کھوئی ہوئی راجکماری، کوئی شک باقی نہ رہا تھا۔ منقش فریم والا آئینہ بھی دکاندار نے اٹھا لیا تو وہ چونکا اور چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے وہاں سے ہٹنے لگا جب بیضوئی شکل کے فریم لیس شیشے پر بیزار سا اکتایا ہوا چہرہ ابھرا۔ وہ رک گیا اور سوچنے لگا کہ کتنی بدل سی گئی تھی وہ۔ پہلے پٹر پٹر بولتی تھی، ہنستی تھی، اور اب وہ آج بھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ چلا گیا تھا، بلکہ اس کے قدم خود بخود اس طرف کو اٹھے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لیکچر ہال سے نکلی تھی۔ آج اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ کتابوں کو سینے سے لگائے یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ اسود کا جی چاہا اس کے سامنے جا کھڑا ہو، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے سامنے کوئی اور جا کھڑا ہوا تھا۔ راجکماری کے چہرے پہ زمانے بھر کی بیزاری اتری۔ وہ اس کی آواز نہیں سن پا رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس لڑکے کو کوئی طرز سا جملہ کہہ رہی ہے۔ پھر وہ لڑکے کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسود نے اس کے پاس جانا چاہا، مگر اس کا اکتاہٹ بھرا انداز اور چہرے پہ چھائی بیزاری، جس میں اب غصہ بھی شامل ہو گیا تھا، اس کی راہ میں رکاوٹ تو بنا، مگر اس سے بھی بڑی جھجک یہ تھی کہ اگر اس نے اسے نہ پہچانا تو، اگر وہ اسے دیکھے اور کہے کہ تم کون، اور اگر تعارف کروانے کے بعد یہ کہہ دے کہ کون اسود، پھر وہ لوٹ آیا تھا، لیکن حال عجیب کر بیٹھا تھا۔ استاد کیا پڑھا رہا تھا، دوست کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ 2 لیکچر لینے کے بعد وہ پھر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، لیکن وہ شاید اس سے بھی پہلے وہاں سے جا چکی تھی۔ اس دن وہ دوبارہ اسے نظر نہیں آئی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر طرف وہی نظر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب آئینے سامنے سے ہٹ گئے، دکان بند ہو گئی، مگر فرق نہیں پڑا۔ آسمان کے تارے آئینہ ہو گئے، ایک عکس، ایک شہبہ ان تاروں میں جھلملاتی رہی۔ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعاری سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، میرے وطن میرے وطن۔ صحن بھر میں اداسی سی پھیل گئی تھی۔ پچھلی نسل جو خواب دیکھ کر اور اب حالات دیکھ کر مایوس ہونے کو تھی، ان کے چہرے غمگین تھے۔ نئی نسل جو خواب دیکھ رہی تھی، ان کے چہروں پہ جذبہ، عزم، عہد سب کچھ تھا۔ حسین پھولوں کی وہ انجمن نہیں بھولے، تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن۔ گل چہرہ نظم مکمل کر کے اپنی کرسی کی طرف بڑھی تو فضا میں انشاءاللہ گونجا۔ چودھری صاحب کرسی پر بیٹھے سر ہلا رہے تھے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ پھپھا صادق بیٹھے تھے۔ اسود نے بھی ناشتہ کرنے کے بعد مومنہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور پھپھا صادق کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ دوسری طرف رکھی کرسیوں پہ رحیمہ احمد، رفت جہاں، پینو اور کچھ لسی لینے کے لیے آنے والی ہاریوں کی مائیاں بیٹھی تھیں۔ باقی خواتین خانہ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف اس تقریب کو کسی حد تک اٹینڈ کر رہی تھیں۔ نظم کے بعد کشمیر کی آزادی کے موضوع پر بابر کی ایک تقریر تھی، پھر بابر اور طاہر کا ایک ٹیبلو تھا۔ تقریر اور ٹیبلو بعد میں اداگ میں بھی پیش کرنا تھا۔ آج کشمیر ڈے منایا جا رہا تھا اور یہ گھریلو تقریب تھی جو ہر سال 14 اگست، 23 مارچ، 9 نومبر، 25 دسمبر کی طرح منعقد کی جا رہی تھی۔ چودھری صاحب کو لگتا تھا کہ ان دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو کچھ خاص ہونا چاہیے، اس لیے وہ چھوٹی سی ایک تقریب گھر میں منعقد کرواتے تھے جس میں بچے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے۔ اس دن سب نیا نہیں تو سب اچھا والا لباس زیب تن کرتے۔ اس دن گھر میں کھانا بھی خاص بنتا، بچے بڑے جوش کے ساتھ سب کو دعوت بھی دیتے، 14 اگست کو جھنڈیاں بھی لگاتے۔ آج 5 فروری تھی۔ آج کا دن اداسی کا دن تھا، کشمیر کے ساتھ اظہار محبت، اظہار یکجہتی کا دن، اور بس برسوں سے بس دن ہی تو منایا جا رہا تھا۔ کشمیر کی آزادی کو خواب دیکھنے والی ایک نسل دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، آج مایوس ہونے کو تھی، اور نئی نسل بھولنے لگی تھی کہ کون سا کشمیر۔ ہاں، کشمیر ڈے پر چھٹی کی خوشی ضرور ہوتی تھی۔ اللہ بخشے، ابا جی قائد اعظم کی بھگی پر چڑھے تھے۔ بابر کی تقریر سننے کے دوران
چودھری صاحب کو 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے سری نگر میں جامع مسجد کے خطاب کے دوران لوگوں کے جمع غفیر کے حوالے سے سنتے ہوئے اپنے ابا جی کی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں تھیں۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بتایا تھا، دا ابو قائد اعظم کے دوست تھے؟ بابر نے مشتاق ہو کر سوال کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو بہت فخر کے ساتھ یہ بتا سکتا تھا۔ آسیہ نے بیٹے کو گھورا، جس سے تایا کے یا اور ابو کے الف کو کھا کر تابو کر لیا تھا، تائی امی کو تامی بنا لیا تھا۔ اب تمیز کے ساتھ پورا دادا ابو کہتے ہوئے بھی منہ دکھتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بچے اور ہمایوں بھی یہی کہنے لگے تھے۔ نہیں، ان کے چاہنے والے تھے، ان پر مر مٹنے والے تھے۔ ہزاروں کے ہجوم میں بڑی مشکل سے بھاگ کر بھگی تک پہنچے، اس کے پائے پر ایک پاؤں رکھ کر چڑھے اور قائد اعظم سے مضافہ کیا۔ چودھری صاحب کے جواب سے بابر مایوس ہوا۔ اب اس کے پاس دوستوں کو بتانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے، قائد اعظم سے مضافہ، ان سے ہاتھ ملانا، ان کا ہاتھ تھامنا، ان کو اپنی طرف دیکھ کر متبسم پانا، بڑے فخر کی بات ہے، بڑے فخر کی۔ چودھری صاحب کے فخریہ لہجے پر بابر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں، اس کے پاس دوستوں یاروں میں بیٹھ کر بتانے کو اور فخر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اسود نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے رحیمہ احمد کی طرف دیکھا۔ کیا اسے ماں کو بتانا چاہیے؟ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ ماموں، فخرے آیا ہے، آپ کو اتاق میں بلایا جا رہا ہے، طاہر نے اطلاع دی۔ چودھری صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے بچوں کو ٹیبلو پیش کرنے کو کہا۔ عروہ کی نظریں آ جا کر گلچہرہ کے کشمیری لباس پر رک سی جاتی، جو اسے اسکول کے اینول فنکشن پہ کشمیری لڑکی بننے کے لیے بنوایا تھا۔ صبح سے رو رو کر سوجی آنکھوں میں پھر سے پانی سا آنے لگتا۔ اس کے پاس کیوں نہیں تھا ایسا ڈریس؟ اس کے ماما بابا بہت ظالم تھے، اوپر سے ستم یہ ہوا کہ آج اسے کچھ خاص پرفارم کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا، اس لیے جیسے ہی ٹیبلو ختم ہوا وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں ایڈریس سناؤں اور فون نمبر بھی؟ آج نہیں، بعد میں۔ چودھری صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ جامن کے پیڑوں تلے دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیوں کے سرہانے کی طرف گول تکیے رکھے تھے اور پائنتی کی جانب کھیس بچھے ہوئے تھے۔ سامنے چار کرسیاں قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ چارپائیوں اور کرسیوں کے بیچ ایک درمیانے سائز کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ذرا پرے رکھے اسٹینڈ پر کولر اور اسٹینڈ کی سائڈ پر بنے گول بڑے سوراخ میں دو اسٹیل کے گلاس رکھے تھے۔ اس کولر میں سے ہر جانے انجانے کو ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا تھا۔ چودھری صاحب، چٹائی پر بیٹھے دونوں مرد دور ہی سے انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ 3 عشرے پہلے جب یہ خاندان یہاں آ کر آباد ہوا تھا تو اللہ بخشے چودھری یعقوب نذیر ہاریوں اور آس پاس کے زمینداروں کے لیے اپنا رکھ رکھاؤ اور دبدبے کی بدولت چودھری صاحب بن گئے تھے۔ ان کے وفات کے بعد یہ لقب ان کے بڑے بیٹے چودھری احمد یعقوب کو ملا، اور جب وہ دنیا سے رخصت پا گئے تو چودھری حیدر یعقوب کے سر پہ چودھری صاحب کی دستار رکھ دی گئی۔ تابو سمجھایا ہے مگر کہتا ہے کہ چودھری صاحب سے بات کروں گا۔ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہمایوں بھی ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب دھیمی آواز میں انہیں بتا رہا تھا۔ کیسے ہو غلام علی؟ چودھری صاحب نے سر ہلاتے ہوئے غلام علی کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا، پر غلام علی اور اس کے ساتھ کھڑے مرد چودھری صاحب کی چارپائی پہ بیٹھنے کے بعد چٹائی پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کرسیاں، چارپائیاں، تخت، پلنگ ان کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ چودھری صاحب، ایک منت کی تھی آپ سے۔ دیکھو غلام علی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اپنا تمام معاملہ پچھلے زمیندار سے کلیئر کر کے آئے ہو، مگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم بھاگ کر آئے ہو۔ غلام علی، یہ ہمارا اصول نہیں کہ ہم کسی ایسے خاندان کو حاری رکھیں جو پچھلے زمیندار سے بھاگ کے آئے ہوں۔ چودھری صاحب نے متعنت سے کہتے ہوئے غلام علی اور اس کے بھائی کی طرف دیکھا، جو 2 ماہ پہلے ہی ان کے ہاں حاری ہوئے تھے۔ سائیں، حاکم صاحب کوڑا ہے، جھوٹا، ہم نے سارا قرض چکا دیا۔ غلام علی نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے۔ ایسا ہے تو رسید دکھاؤ یا پھر آزادی کا پروانہ دکھاؤ۔ چودھری صاحب کے مطالبے پہ غلام علی کے پاس صرف چپ تھی۔ وہ نظریں نیچی کیے بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمایوں کا دل اس کے لیے دکھی ہوا۔ تابو، ہمیں حاکم علی سے بات کرنی چاہیے، اگر اس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ہمایوں، حاکم علی کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں، بڑا جگیردار ہے۔ سنا ہے اس نے نجی جیل بنا رکھی ہے جہاں انسان
انسان نہیں بس غلام ہوتے ہیں۔ ایسا جاگیردار کیا برداشت کرے گا کہ اس کی رعایا بھاگنا شروع کر دے اور پناہ بھی کہاں لے؟ ایک عام سے زمیندار کے پاس؟ اس کی انا کبھی اجازت نہیں دے گی۔ وہ ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کو تو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ چودھری صاحب نے اس دشت کی سیاہی میں عمر گزاری تھی۔ وہ بھتیجے سے زیادہ تجربہ کار تھے۔ سائیں سائیں، ہمیں پناہ دو سائیں، وہ ہماری مائیوں، ہماری نگہریوں، عورتوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سائیں۔ غلام علی چودھری صاحب کے پاؤں میں آ گرا۔ ہمایوں بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو غلام علی، انسان کے پیروں میں گرنے سے عزت نہیں ملتی، اٹھو۔ چودھری صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا، لیکن وہ سیدھا نہ ہوا۔ اسے پتا تھا انسان کے پیروں میں گرنے سے عزت ملے نہ ملے، دو وقت کی روٹی تو ملتی ہے نا۔ غلام علی، ہمایوں نے اسے سیدھا کیا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس جا بیٹھا۔ چودھری صاحب ابھی کشمیر کی آزادی پہ بابر کی تقریر سن کر آ رہے تھے۔ اس حسین وادی میں بسنے والوں کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت محسوس کر رہے تھے، اور اب سوچ رہے تھے کہ جو آزاد خطے پر رہ کر بھی آزاد نہ ہو، اس کے لیے کیا محسوس کریں۔ کبھی کبھی زمین کا ٹکڑا آزاد ہو جاتا ہے، مگر انسان نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات حاکم علی سے۔ چودھری حیدر یعقوب کو اپنے سر پہ رکھی چودھری صاحب کی دستار کبھی کبھی بہت بھاری لگتی تھی، اس وقت بھی لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ ڈریس اچھا لگے گا مجھ پہ؟ ویلکم میں پہنوں تو اوور تو نہیں لگے گا؟ یار بھوک لگی ہے، اٹھ جاؤ کوئی میرے ساتھ۔ جی ماما، ابھی میری فرینڈ آئی ہوئی ہے، بعد میں بات کرتی ہوں۔ کمرے میں آوازیں ہی آوازیں تھیں اور وہ گمسم سے اپنے سامنے نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی۔ 2 ہفتے کی کلاسز اس سے لی نہیں تھی، اس لیے اب یکسوئی چاہتی تھی، جو اس کمرے میں تو ممکن نہیں تھی۔ خیر، وجہ تو ایک اور بھی تھی جو آج اس کا دھیان بھٹک بھٹک جاتا تھا اور نوٹ بک پر بکھرے لفظ ادھر ادھر اڑنے لگتے۔ وہ اس وقت یکسوئی ہی نہیں، تنہائی بھی چاہتی تھی۔ وہ اٹھی، نوٹ بک، کتابیں، فولڈر اور پین سمیتے، موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، 2 لڑکیاں ہاتھوں میں مگ تھامے گپ شپ کر رہی تھیں۔ دور کچھ سینئر لڑکیوں کا گروپ نئی لڑکیوں کو تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک غیر ملکی لڑکی بڑا سا دیچکا اٹھائے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ کوریڈور بھرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ ان سب کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ چھت کی طرف جانے والی ان سیڑھیوں پہ خاموشی کا راج تھا۔ وہ 7ویں سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول لی، پھر نوٹ بک بھی کھولی، پھر ہینڈ آؤٹس میں فولڈر سے نکال کر سامنے رکھے۔ مکمل خاموشی نہ سہی، قدرے سکون تھا۔ روم میٹس اور کمرے میں آئی ان کی دوستوں کی آوازیں، شور تو بہانہ تھے۔ وہ آج پڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ آج دوپہر اس نے جو سنا، جو دیکھا، وہ پھر یاد آنے لگا۔ آج کلاسز لینے کے بعد وہ اپنے ہاسٹل کلاس فیلو عطیہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی۔ موسم اچھا تھا تو انہوں نے پیدل ہی ہاسٹل جانے کا ارادہ کیا۔ خیر، موسم اچھا نہ بھی ہوتا تو وہ پیدل ہی جانا پسند کرتی۔ آٹو پہ جلدی ہاسٹل پہنچ جاتی اور ہاسٹل جا کر اسی کمرے میں جانا پڑتا جہاں اس کا دم گھٹتا تھا، جہاں زہریلی گیسوں کی بہتات تھی اور آکسیجن کی شدید قلت، جہاں وہ عمر کوٹ کے دوزخ سے نکل کر دوسرے جہنم میں پڑا ہوا محسوس کرتی تھی خود کو۔ عطیہ باتیں کر رہی تھی اور وہ کتابیں سینے سے لگائے نظریں جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، جب کسی نے کسی کو پکارا تھا اور اس کی کانوں میں ایک لفظ پڑا۔ وہ ٹھٹکی، رکی۔ اسود؟ اس کے منہ سے زیر لب ادا ہوا۔ ہاں، اس نے یہی سنا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے لڑکوں کے گروپ کی طرف دیکھا، ایک ایک چہرے کو دیکھا، پھر دوسرے گروپ کے لڑکوں کے چہرے دیکھے، پھر دائیں طرف مڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خود سر سے پیر تک کچھ ایسی کیفیت میں گھری کھڑی تھی کہ عطیہ جو اپنے دھیان میں آگے بڑھ گئی تھی، اب پیچھے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ دائیں طرف کھڑے لڑکوں کے چہروں پہ نگاہ ڈال رہی تھی، پھر بائیں طرف گھومی۔ اچانک اس نے گھوم گھوم کر ہر طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ طلباء نے بھی نوٹس کیا اس کا پاگل پن۔ عطیہ بھی اس کے قریب آ کر کچھ پوچھ رہی تھی، مگر وہ اس کو جواب دینے کی بجائے ہر لڑکے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اور پھر او ربا! اس نے دیکھا چہرہ اس لڑکے کا جو دور درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتی دیکھتی اور دیکھتی ہی چلی گئی۔ ہاں، وہی تھا اسود۔ کوئی شک نہیں تھا، کوئی ابہام نہیں تھا۔ وقت بدلا تھا، قد کاٹ اور چہرہ بدلا تھا، مگر اس لڑکی کا دل نہ بدلا تھا۔ اس میں بسنے والے لوگ نہ بدلے تھے۔
اس لیے پہچاننے میں غلطی کر سکتی تھی کیا وہ؟ اس کی آنکھوں کی سیاہ اور سفید سطح بھیگنے لگی، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس وقت اس لڑکے نے بھی نگاہ اٹھائی تھی، وہ نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی تھی اور پھر وہ اسے دیکھتا چلا گیا۔ بولو گی بھی کچھ؟ کیا ہوا؟ عطیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس نے اس لڑکے پہ نظریں جمائے جمائے عطیہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ قدم ہاسٹل جانے والے راستے کی طرف نہیں بڑھا تھا، بلکہ کسی اور طرف بڑھا تھا۔ عطیہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ کچھ دور درخت کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا جو اب درخت سے ٹیک ہٹا چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا لڑکا بھی شاید اپنے دوست کی کیفیت پہ حیران تھا اور اب شاید مذاق میں اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے دوسرا قدم بھی آگے بڑھایا۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور شاید اسے چھو کر محسوس بھی کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کا پین لے سکتی ہوں؟ اس آواز سے اسے چونکا دیا۔ سیڑھیوں پہ بیٹھی وہ لڑکی آج دوپہر کے منظر سے نکل کر شام میں لوٹی۔ ایک لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ پین! لڑکی نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ہڑبڑا کر پین اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے پین سے ہینڈ نوٹس پر کچھ لکھا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے اسے پین لوٹایا اور اس سے دو زینے نیچے بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اسے کوفت سی ہونے لگی۔ وہ لڑکی اس کی تنہائی میں مغل ہوئی تھی، اس کو اس منزل سے کھینچ کر واپس لے آئی تھی جو دوپہر سے اس کی سانس بن گیا تھا۔ پلیز! لڑکی نے کیچپ کا پیکٹ کھول کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ منع کرتے ہوئے نوٹ بک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی 2 ہفتوں کی کلاسز مس ہوئی تھیں۔ اس کو کور کرنے کے لیے وہ پڑھنا چاہتی تھی، مکمل توجہ اور یکسوئی سے۔ لیکن کیا تھا کہ نوٹ بک پہ لفظوں کی جگہ ایک چہرے نے لے لی تھی جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان دنوں اس نے آئی بی اے سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اتنے چکر لگائے تھے کہ اسے یہ بھی ازصبر ہو گیا تھا کہ کتنے قدم چل کر کس طرف مڑنا ہے، کتنے قدم پہ راہ میں ایک جھاڑی آئے گی، سڑک کے کس کنارے ایک بڑا سا پتھر پڑا ہے، عمارت کے ماتھے پر لکھے ڈپارٹمنٹ کے نام میں کس لیٹر کا رنگ دھیما پڑ چکا ہے۔ اسے اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ کیمسٹری فرسٹ ایئر کا ٹائم ٹیبل بھی ازصبر ہو گیا تھا، مگر کیا ہے کہ اسے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر 5 فروری کی چھٹی کے ساتھ اتوار آ رہا تھا۔ کئی ڈپارٹمنٹس میں طلباء نے 2 دن کی چھٹی مزید لے کر لانگ ویکینڈ مناتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ ہاسٹل خالی ہونے لگا اور چودھری اسود حیدر کا دل بھی۔ وہ گھر آ گیا تھا مگر دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ماں کو دیکھتا تو ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلتے، پھر کہتے کہتے رک جاتا۔ کیا کہتا ان سے؟ اگر یہاں ماں کے ہاتھ میں آس کی تتلی تھما کر جاتا اور ادھر وہ پوچھ لیتی کون اسود؟ پھر وہ تو یہ بھی نہیں کہہ پاتا، وہ اسود جو ہر رات تمہیں ایک دیو کی قید سے آزاد کرواتا اور آنکھ کھلتے ہی بھاگتا ہوا ماں کے کمرے میں جاتا، پھر باورچی خانے میں جہاں چولہے کے پاس پیڑھی پہ بیٹھ کر تم ناشتہ بھی کرتی تھی اور ماں سے باتیں بھی، وہاں نہ پاتا تو پورے گھر میں بھاگتا پھرتا، تمہیں ڈھونڈتا پھرتا، وہ اسود۔ وہ ماں کو کچھ بھی بتائے بنا واپس آ گیا تھا۔ چودھری اسود کی تلاش ختم ہو گئی تھی، مگر جھجک اور ڈر نہیں، اور آج ساری جھجک، سارے وہم ڈر مٹ گئے۔ علی نے سوال حل کرتے کرتے اس کی جانب دیکھا، پھر سامنے بیٹھے نبیل کو ٹھوکا دیا، اور جب اس نے گھور کر اسے دیکھا تو آنکھ کے اشارے سے استاد محترم کی جانب اشارہ کیا جس کے ہونٹوں پہ مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے سر، بہت خوش لگ رہے ہیں۔ نبیل نے چھیڑا تو اسود چونکا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ ہو گیا سالو؟ یس سر۔ علی نے اپنا رجسٹر اس کے سامنے کیا تو وہ اس کا حل کیا ہوا پرابلم چیک کرنے لگا۔ سر، پھر آپ نے بتایا نہیں، آپ اتنا کیوں خوش لگ رہے ہیں؟ نبیل پیچھا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ بے اختیار پھر مسکرا دیا۔ میتھس اور فزکس سے منتھلی ٹیسٹ میں تم دونوں کے مارکس اچھے آئے ہیں اس لیے۔ اس نے ٹالا۔ چھوڑیں سر، ہم اتنے بھی بچے نہیں، علی نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ آج کل کے بچے واقعی اتنے بھی بچے نہیں ہوتے۔ ٹیوشن دے کر علی کے گھر سے باہر نکلا تو موڈ خوشگوار تھا۔ وہ پیدل ہی چلنے لگا تھا اور گنگنانے بھی لگا تھا۔ آج اس کا بے سبب مسکرانے کا، یوں ہی گنگنانے کا دن تھا۔ آج کسی کا ٹھٹکنا، رکنا، تکنا نہال کر گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی مگر چودھری اسود حیدر بھری دوپہر میں وہیں جامعہ سندھ کے ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا رہ گیا تھا۔ قصہ یوں تھا کہ سر جمال سلیم کی کلاس دے کر باہر نکلے تو شعیب کا موڈ بنا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ جا کر گنے کا رس پینے کو۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ فوراً اپروول دے دیا۔ شعیب اور دانیال کو حیرت تو ہوئی کیونکہ زمیندار گھرانے کا یہ ثبوت دیکھ کر ہی بتا دیا کرتا تھا
کہ گنا کیڑے والا ہے، خود پیتا نہیں تھا، ان کا دل بھی خراب کرتا تھا، اور آج فوراً اوکے کر دینا اجنبے کا باعث تو بننا ہی تھا۔ مجھے شک سا ہونے لگا ہے۔ دانیال نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا ہے۔ شعیب نے اسے گھور کر دیکھا۔ چوبن اس نے کچھ نہیں کہا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا۔ وہ دونوں بھی مستی مذاق کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پہنچ کر دونوں گنے کا رس آرڈر کرنے لگے، جبکہ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ڈپارٹمنٹ کے خارجی گیٹ پر تھیں۔ جب وہ باہر نکلی تھی ایک لڑکی کے ساتھ، چودھری اسود حیدر کا دل دھڑکنا بھولا۔ وہ نگاہیں جھکائے ساتھ والی لڑکی کی باتیں سنتی چلی آ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دانیال نے دور سے اسود کہہ کر اسے پکارا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ اپنے نام پر اسے یوں ٹھٹکتا اور پھر رکتا دیکھ کر وہ بے اختیار سیدھا ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اب اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے اسود پکارا گیا تھا۔ وہ جیسے چہروں میں اس کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں، اور پھر گھوم گھوم کر ہر چہرہ دیکھنے لگی۔ اسود کو اس کی اس کیفیت نے عجیب سی خوشی دی، اور پھر جانے کیوں اسے دوبارہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر موبائل سامنے کر لیا۔ پتہ نہیں وہ کیا دیکھنا چاہتا تھا، اور جو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہی ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس سے نگاہ اٹھائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور دیکھتی ہی چلی گئی تھی۔ ان لمحوں میں چودھری اسود حیدر نے مسرت اور شادمانی کی جس کیفیت میں خود کو پایا تھا وہ لفظوں میں بیان نہ کر سکتا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں حقیقتاً دنیا و فہما سے بے خبر ہو گئے تھے۔ اس وقت دھرتی پہ وہی تھے، صرف وہی۔ یہاں دانیال اس کے قریب آ کر کچھ کہہ رہا تھا، وہاں وہ لڑکی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر وہ تو جیسے کسی خواب میں تھی۔ اسی خواب کے عالم میں اس سے اپنا ہاتھ لڑکی سے چھڑایا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، پھر دوسرا قدم۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کے اس سمے گھر کی جانب پیدل چلتا ہوا، مسکراتا ہوا، گنگناتا ہوا اسود اب سنجیدہ ہو کر سوچنے لگا تھا، کون تھا وہ خوبصورت سا نوجوان جو ایک دم آ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جس نے اسے چودھری اسود کی طرف بڑھنے نہیں دیا تھا، اور وہ ناگواری سے اس کے کسی سوال کا جواب دے کر پلٹ گئی تھی۔ ہاں، آج وہ اس سے بات نہیں کر سکا تھا، لیکن کیا ہوا، اب راجکماری مل گئی تھی۔ اس نے شہزادے کو پہچان لیا تھا۔ کہانی کے کچھ صفحے باقی تھے، وہ بھی لکھ پڑھ لیے جائیں گے۔ انجام دو اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے ہی ہونا تھا۔ امت الاحد۔ ایک اپنائیت بھری نرم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اسے پتھر کر گئی۔ قدم رک گئے، دھڑکن تھم گئی، اور پلکیں جیسے جھکی تھیں ویسی کی ویسی جھکی رہ گئیں۔ امت کوئی پھر بہت قریب سے پکار رہا تھا، اب کہ اس کی پکار میں بے تکلفی کا عنصر بھی شامل تھا۔ دل جیسے یکدم کنپٹیوں میں، آرزوں میں اور ہتھیلیوں میں بھی دھڑکنے لگا تھا۔ جھکی پلکیں نچلی پلکوں سے یوں گلے ملی جیسے اب جدا ہونے کا ارادہ نہ ہو۔ قدم ساکت رہے، نہ پلٹ سکی نہ آگے بڑھ سکی۔ پلٹتی تو سپنا ایک بار پھر ٹوٹ جاتا کہ پکارا اسی کو گیا تھا، آگے بڑھتی تو عمر بھر پچھتاتی کہ شاید پکارا اسی کو گیا تھا۔ امتل، اسے لگا کہ کوئی اس کے عین سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ سریرا کس ابہام میں مبتلا ہو رہی تھی۔ جھکی پلکیں اوپر کو اٹھی اور پھر جیسے جھکنا بھول گئیں۔ دن، مہینے، سال گزرے، قد کاٹ بدلے، چہرے مہرے بدلے، آواز اور انداز بدلے، مگر وہ اپنائیت جس سے اسے پکارا گیا تھا، آنکھوں سے جھلکتی وہ نرمی جس سے اسے دیکھا جا رہا تھا، وہ تو وہی تھی۔ ہاں، وہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس گھبرائی ہوئی سی چھوٹی بچی اور اس کے ساتھ کھڑا اس کو حوصلہ دیتا لڑکا۔ امتول، ڈرو نہیں، اسکول میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ آج برسوں بعد اسے پکار رہا تھا۔ حقیقت اتنی دل آویز، اتنی خوش رنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ یقین کرنے میں ابھی وقت درکار تھا، اور سامنے والے کو بھی وقت کی پرواہ کب تھی۔ وہ تو بڑے مزے سے اس کے چہرے کے پل پل بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسود؟ بہت دیر بعد بامشکل اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوا تھا۔ اسود احمد نے اپنے سر کو ذرا سا ہم کیا، جیسے کہہ رہا ہو صحیح بجانا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی چلی گئی۔ کل والی بے خودی اس پہ طاری ہونے لگی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلکتی بے یقینی کو پڑھ کر ہولے سے مسکرایا اور یوں بے تکلفی سے پوچھنے لگا
جیسے وقت نے برسوں کے روپ میں اس کے درمیان دوری کی کوئی فصیل تعمیر ہی نہ کی تھی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، وہ بس اسے تک رہی تھی، جو ماروی کے ملیر کا باسی تھا۔ کل تم نے اسود تم نے مجھے پہچان لیا تھا؟ کیسے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھ رہی تھی۔ جیسے تم نے مجھے پہچان لیا امتل۔ اس پل اس لڑکی کی سماعتیں سجدہ زیر ہوئیں۔ ماں، میری ماں کہاں ہے اسود؟ ذرا حواسوں میں آئی تو سب سے پہلے اس ہستی کا خیال آیا، خیالوں ہی خیالوں میں، جس کی گود میں سر رکھ کر روز ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی، خوابوں ہی خوابوں میں جس سے لپٹ کر ہر رات سویا کرتی تھی۔ وہ گھر پر ہے، یونیورسٹی میں صرف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے معصوم سے سوال پہ شرارت سے کہا۔ وہ جو ادھر ادھر تلاش میں نظریں گھما رہی تھی چیمک گئی۔ کیسی ہیں وہ؟ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہیں؟ اسود نے اسی سے سوال کیا۔ اس کی پانی سے بھری آنکھیں جھلکنے کو ہوئیں۔ اس کی تھوڑی کپکپا رہی تھی اور چہرے کی کیفیت بتاتی تھی کہ وہ فرط جذبات سے بے قابو ہو کر رونا چاہتی ہے، ساتھ ہی ساتھ خوشی سے چلانا چاہتی ہے۔ اسے پہلی بار ادراک ہوا کہ 7 سال میں وہ یہ سب بھول چکی ہے۔ وہ غم میں رو سکتی ہے، غصے میں چلا سکتی ہے، مگر خوشی کی اس صورتحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم بڑے ہو گئے ہو اسود، پھر بھی تم نے پہچان لیا۔ وہ مسکرا دی، بھیگے سیاہ نین اور مسکان سجے لب۔ چودھری اسود حیدر محصور سا ہوا۔ اچھا، سچ بتاؤ، تم نے مجھے پہچان لیا تھا؟ وہ حیران تھی، پر اشتیاق تھی۔ اسود کو اس کے چہرے کا ہر تاثر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ویسی کی ویسی تھی۔ ہاں، پہچان لیا تھا، یقین اس نشانی سے ملا۔ اسود نے اس کے بائیں کان کی لو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے سر ہلایا۔ اس شناخت نے اس سے کبھی اس کی شناخت چھین لی، اور آج وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے تو تمہیں بغیر کسی نشانی کے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اترائی، وہ انداز، وہ ادا جو وہ بھول چکی تھی، اس کے اندر خود بخود لوٹنے لگے۔ وہ ہنس دیا۔ ماں کو پتہ ہے؟ نہیں، ابھی تک میں نے انہیں نہیں بتایا۔ سوچا کہ پہلے خود مل لوں اور دیکھوں کہ تمہیں ہم یاد بھی ہیں یا… کہتے کہتے آخر میں اس کا لہجہ کچھ شرارتی ہوا۔ جو لوگ دل بن کر میرے اندر دھڑکتے ہیں، ان کو کیسے بھول سکتی ہوں اسود؟ اسود نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج بھی گڑیا سی دکھائی دیتی تھی، بس وقت سنجیدگی کا تحفہ دے کے آدھا شاید۔ امتل، ماں کو پتہ چلے گا تو وہ بہت… اسود، ماں کے ہاتھ میں اب بھی سونے کا وہ چھلا ہوتا ہے کیا؟ اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ ہاں۔ ابھی بھی وہ بالوں میں سیدھی مانگ نکالتی ہیں؟ ہاں۔ ابھی بھی انہیں سفید رنگ پسند ہے؟ ہاں۔ وہ مسکراتا رہا، بتاتا رہا۔ اب بھی وہ کانوں میں موتیا کی کلیاں؟ امتل، اسود نے ہلکے سے ہنستے ہوئے اسے پکارا۔ اس لمحے اس لڑکی کا دل بھی سجدے میں جھک گیا۔ سب یوں ہی کھڑے کھڑے پوچھ لو گی؟ اس سیاہ نینوں والی لڑکی نے پہلی بار ارد گرد کو محسوس کیا، ورنہ ابھی تک تو وہ تھی اور اس کے عین سامنے کھڑا چودھری اسود حیدر۔ آؤ، بیٹھتے ہیں۔ اسود نے ہاتھ سے سامنے اشارہ کیا اور دونوں ڈپارٹمنٹ جانے والے راستوں کے بیچوں بیچ سے ہٹ کر سامنے والے لان کی طرف بڑھ گئے۔ تم بھی یہیں ہوتے ہو کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں IBA میں ہوتا ہوں، تیسرا سال ہے، آنرز کا۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اب جلدی سے مجھے ماں، امی، چاچی، ابو، سیفی بھاؤ اور سب کے بارے میں بتاؤ اور ان کی تصویریں بھی دکھاؤ۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بولی۔ اس کے لہجے کی بےتابی محسوس کر کے اسود بے اختیار مسکرا دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنجیدہ تھا۔ کیا بتاؤں امتل؟ اس سلونے پیکر کا سر سجدے میں گرنے کے لیے مچلنے لگا۔ سب ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن تمہارے بنا سب ادھورے ہیں، سب کچھ نامکمل ہے۔ اسود نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی، یعنی کہ دوری کی تکلیف وہ اکیلے نہیں سہ رہی، اس کرب کی بھٹی میں وہ اکیلے نہیں سلگ رہی۔ پھر بھی ایک آگ ایسی تھی جو صرف اسے ہی جلاتی تھی۔ تم نہیں جانتے اسود، میرے بنا تو سب ادھورے ہیں، مگر میں ادھوری تو کیا، سرے سے کہیں نہیں رہی۔ امتلاحت تو کہیں رہی ہی نہیں، اس کو تو… وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ باقی لفظوں کو سامنے بینچ پہ بیٹھے اس شخص نے چھین لیا جس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس سے لب بھینچ کر فوراً فائل اور بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اسود حیران رہ گیا۔
میری کلاس ہے، وہ بامشکل کہہ پائی اور قدم بڑھا دیے۔ امتل، پیچھے سے پڑھنے والی اس کی پکار پہ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ کاش، ایک کاش وہ ارد گرد سے یوں ہی بے نیاز ہوتی کہ اس کا عضو وہیں جھک جاتا اور یہ سجدے عمر بھر پہ محیط ہو جاتے۔ کیا ہوا یوں اچانک؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ میری کلاس ہے، اس سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا اور مسکرانے کی کوشش بھی کی۔ اسود نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ تمہارے ٹائم ٹیبل کے مطابق تمہاری اگلی کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر دوڑاتے ہوئے جتایا۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہی اسکول کے پہلے دن اس کو حوصلہ دینے والا، اور پھر ہر روز گھر سے نکلنے تک سے لے کر گھر میں واپس قدم رکھنے تک اس کا خیال رکھنے والا چودھری اسود حیدر اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو؟ اس نے نگاہوں کا بامشکل بینچ کی طرف اٹھنے سے روکا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے اس وقت مزید کوریدنا مناسب نہیں جانا اور اس پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے دوسری سمت مڑ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں اسے اللہ حافظ کہہ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ داخلی دروازے پہ آ کر اسے مڑ کر دیکھا۔ کتنا بڑا ہو گیا تھا وہ، دراز قد، چوڑے شانے اور متوازن چال۔ اس کی نگاہیں کافی دور تک اس کے ساتھ گئیں، پھر انہی نگاہوں نے بینچ تک کا سفر کیا جو اب خالی ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔